الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون. أفبنعمة الله يجحدون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے درجات میں فضیلت دی ہے تاکہ وہ تمہیں حکم انفاق کے ذریعے آزمائے. مگر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی دولت کے کچھ حصے کو بھی اپنے زیر دست لوگوں پر نہیں لوٹاتے، یعنی خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وہ سب اس میں بنیادی ضروریات کی حد تک برابر ہیں. تو کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین اور تمام ناظرین کو سما ٹی وی کی جانب سے ہماری طرف سے السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام احسن، آپ بتائیں مزاج بخیر؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ بتائیے خیریت سے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں احسن کہ کس طریقے سے کتنی جلدی وقت گزر رہا ہے. اور یہ ہماری جو نشست سجتی ہے ہمارے جیت علماء کرام کے ساتھ، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے نہ صرف اپنے لیے نالج بلکہ آپ کے لیے بھی ہم نالج جتنا سمیٹ سکیں سمیٹ لیں. اور آج تو ہم بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے والے سے بات کر رہے ہیں. رزق آج کا ٹاپک ہے، اور یہ ایسا ٹاپک ہے جو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے. اب وہ رزق جو لکھ دیا جاتا ہے اس میں ہمیں کتنی کوشش، کتنی محنت، کتنی تک و دو کرنی ہے، اور کس طرح سے اس رزق کو کمانا ہے، اور حلال رزق کمانا ہے، اور کیا کیا چیزیں جو ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا رحمتیں اللہ کی ہیں جو رزق کے زمرے میں آتی ہیں. بالکل جی، آپ نے اتنی پیاری بات کی. دیکھیں صرف کھانا پینا ہی اور جو آپ کے اکاؤنٹ میں جو بینک بیلنس ہے صرف یہی رزق نہیں ہے. اچھی اولاد بھی رزق ہے، والدین بھی رزق ہے، اچھا اخلاص بھی جو ہے اخلاق آپ کا وہ بھی رزق ہے. اور ایک اور چیز،
ہم لوگ اپنی رزق کی تقاضوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. مولا علی کا بہت پیارا کال ہے کہ اپنے رزق کے لیے کبھی بھی اپنا ایمان خراب نہ کرو، کیونکہ تمہارا رزق تمہیں ویسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت. تو جو لکھے جا چکے ہیں آپ کے، جیسے ایسا نے اتنی پیاری بات کی کہ جب پیدا ہی ہوئے تھے تو رزق ساتھ لے کے پیدا ہوئے تھے، تو پھر کیوں اپنا ایمان خراب کرنا؟ بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، اور ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جمعہ کا خاص دن جس کو یوم مشہود کہا گیا ہے، یہ بہت ہی زبردست دن ہے ہم مسلمانوں کے لیے. اس حوالے سے بھی زبردست ہے. ویسے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب درود و سلام اللہ رب العزت کی ذات پڑھتی ہے، بھیجتی ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو ہمارے پہ بھی لازم ہے تمام مسلمانوں پہ، اور ہماری نماز قبول نہیں ہوتی درود و سلام کے بغیر. لیکن آج کا یہ خاص دن ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث کا مفہوم مدیہ میں آپ کو بتاتے چلوں، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ خود جواب دیتے ہیں، خود سنتے ہیں، اور ان کو نام کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کون سا امتی ان پہ درود و سلام بھیجا. تو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اس جمعے کے خاص دن میں یہ خوبصورت گھڑیاں، خوبصورت ساتھ کی جو سما ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. کوئی غیر مسلم، جیسے آگے ہماری کنٹیسٹنٹ بھی آ رہی ہیں جو کہ کرسچن ہیں، تو جب کوئی غیر مسلم بھی جب ان کو سلام بھیجتے ہیں، ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو وہ ان کو بھی جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے پہلے آپ کے ساتھ پیکج شیئر کرتے ہیں. ایک چیز اور میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا، ہمیشہ میں پڑھتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ درود و سلام بھیجتے ہیں تو آج کے دن خاص طور پہ فرشتے نام کے ساتھ ہمارا نام لے کے ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور چاندی کے ورق پر سونے کے قلم سے ہمارا نام اور وہ درود و سلام لکھا جاتا ہے. تو کیا ہی بات ہو. اچھا، اور صرف آپ کو بتاؤں، یہ آج کے دن کی شرط بھی نکل جائے گی. جی ہاں، علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن کے کسی بھی پہر ان کے نواسوں کا صدقہ دے کے جب ان کو درود پہ بھیجتے ہیں تو وہ بالکل آپ کو اور آپ کے پورے گھر والوں پہ رحمت بھی بھیجتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آج ہم یہ عہد کریں گے کہ سما ٹی وی کی اس محفل میں بھی، اور آپ جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ، گھروں میں، چینل کے تھرو دیکھ رہے ہیں، تو سب آج آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے رہے گا. ایک پیکج کی جانب بڑھتے ہیں، پھر علماء کرام سے بات کریں گے. رزق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہترین نعمت ہے. اس کائنات میں موجود ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اس پاک رب کی ہے جو لا شریک ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے. رزق اور اس کی برکات کیا ہیں؟ آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں. اچھا، ساتھ ساتھ جب ہم رزق کے والے سے بات کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے. وہ اعمال کون سے ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ہمارے جید علماء کا آپ سے تعارف کراتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ظہیر الحسن صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب. السلام علیکم جی. اور سارم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سارم بھائی کے ساتھ بھی جو کیس ہوگا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا نمبر بھی اور ان کی ویب سائٹ بھی چل رہی ہوتی ہے، تو دل کھول کے جو ہے آپ وہ ان کو ڈونیٹ بھی کیجیے. اچھا، علامہ صاحب کی ایک بڑی زبردست خوبی ہے، امام حسین کے روزے کے خطیب ہیں ماشاءاللہ. جی جی بالکل. اور ان کو وہاں جب آپ سوچیں جو کربلا جن کو جانا نصیب ہو، ہم تو ان کو بڑے نصیب والے سمجھتے ہیں، لیکن جو روزے پہ جا کے جو خطبہ دے سکے، جو خطیب ہو، ان کی تو خیر کیا ہی بات ہوتی ہے. تو علامہ صاحب، یہ جو ہم رزق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ رزق ہے کیا؟ سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ رزق وہی ہے جو ہم کھا لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. رزق ایک وسیع ٹاپک ہے، اور اس کا اگر میں مختصر سا صرف ترجمہ کروں تو وہ یہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کا ایکسٹرنلی سپورٹیو فار دی سروائیول، یعنی کسی دوسری چیز کے بقا کے لیے اس کی ضرورت، انسان کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو رزق کہا جائے. اب اس کے اندر جا کر جو ہے وہ پھر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ بیسک پرائمریلی کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیسے کیا جاتا ہے. قرآن پاک ہی کے اندر اللہ رب العزت نے پرائمریلی جو ہے وہ صرف کھانے پینے کو بھی رزق قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے بہت ساری اور نعمات کو بھی اللہ رب العزت نے رزق قرار دیا ہے. رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے.
لیکن اس میں آ کر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، الرزق رزقان، رزق یطلبہ و رزق تطلبہ کا رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ رزق ہے کہ جس کی تمہیں تلاش کرنی ہے، اور دوسرا وہ رزق ہے جو تمہاری تلاش کرتا ہے، ہر صورت میں وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کہ جب بھی وہ محراب عبادت میں بیٹھی ہوتی تھی تو منو سلوہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا تھا، جب بھی حضرت زکریا آتے تو ان سے پوچھتے تھے یہ کہاں سے آئے، اعظم من فضل ربی۔ اچھا وہ کون سا رزق تھا؟ وہ رزق تھا کہ صرف آپ عبادت کریں آپ کو ملے گا، غار میں بھی ملے گا، پہاڑ میں بھی ملے گا۔ لیکن دوسرا رزق کون سا تھا کہ جب وضع حمل کیا ہے تو اب جب بیٹھی ہیں تو پروردگار نے کیا کہا تھا کہ اس درخت کو ہلاؤ تاکہ وہ رطبن جنیہ جو ہے وہ بغیر موسم کا پھل تھا، لیکن دنیا کو بتانا یہ تھا کہ یہاں پر اگر سوال کیا جائے کہ پروردگار کمرے میں بیٹھے ہوئی مل رہا ہے، دے رہا ہے، ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب درد زائمان بھی ہے، بالکل، اور اب تو حمل کے ساتھ بھی ہیں جی، اب درد زائمان ہے تو اب کیوں اس کو کہا جا رہا ہے؟ اور بے موسمی پھل ہے، بالکل یہاں تو ہے نا کہ روٹین کے مطابق، تو یہاں پر بتانا یہ تھا کہ یہ وہ رزق ہے جس کے لیے درخت کو ہلانا پڑے گا، اگر تگو دو نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا۔ اس کے اندر پھر جا کر جو ہے وہ کمی پیشی ہوتی ہے، سلب بھی کیا جاتا ہے، بیشتر بھی کر دیا جاتا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ اچھا اب اس کے بعد تیسری آگے چل کر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ رزق میں صرف اس کے ہنٹس جو ہے نا وہ دے دیتا ہوں، اب رزق میں جا کر کہا جاتا ہے رزق حلال اور رزق حرام۔ جی اچھا بائی دا وے رزق حرام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ رزق جو ہے نا وہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے حرام نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو رزق فقط حلال ہے، ٹھیک ہے، رزق ہے ہی حلال، جی ہاں جی ہاں، اب اس کو حاصل کرنے کے طریقے سے انسان حرام بناتا ہے، اور جو حرام مینز کے تھرو کمایا وہ رزق نہیں ہے، وہ رزق نہیں ہے، وہ رزق یعنی کہ اللہ آپ سے رزق چھین لیتا ہے اگر حرام مینز وہ جو ہے نا رزق اللہ رب العزت نے جو ہے نا دیا ہے اللہ کی طرف سے ہے تو وہ حرام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں اب اس کے حصول کے طریقہ کار میں جب اللہ کی شریعت کو پامال کرتا ہوں اور بائی ہوک کر کروک اس کے حصول کی کوشش کرتا ہوں تو اب وہ رزق نہیں ہے بلکہ میں نے خود اس کو حرام بنا دیا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، وہ اللہ کی طرف سے رزق حلال ہی ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک تیسری اور آخری بات اس سے پہلے کہ کسی اور طرف جو ہم جائیں وہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، بہت سمپل سی بات ہوتی ہے کیونکہ ذرا کوسچن جو ہے نا یہ آتا ہے اور دنیا کو سمجھانا، اور آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اسی فلسفے کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ہیں مسلمان، الاسلام ہوا تسلیم، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم کر دے، سرنڈر کر دے، سبمیشن کی منزل پر، ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ پاک۔ تو سبمیشن کی منزل پر جا کر جو ڈیفینیشن ہے نا اس میں صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، ساری دنیا جانتی ہے، اگرچہ ابھی آؤٹ آف فیشن ہوتا جا رہا ہے، اب وہ پن لیس آ گیا ہے، اسی زمانے میں ہوتا تھا اسکریچ دی کارڈ، وہ کالنگ کارڈ جو ہوتے تھے کالنگ کارڈ اسکریچ کریں تو آپ نے اس کو اسکریچ کرنا ہوتا، ٹھیک ہے، اسکریچ کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے ڈائل 4 3 6 9 واٹس ایور، اپنی مرضی سے آپ 2 کو 4 نہیں کر سکتے تھے، 4 کو 2 نہیں کر سکتے تھے، اگر کرتے تو کیا ہوتا، وہ غلط نمبر ہی نہیں لگتا، وہ آپ کو ملتا ہی نہیں ہے، نمبر ہی نہیں لگنا۔ جی ہاں جی، تو یہاں پر بہت ساری تعریفیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کر نہیں سکتا، میں دنیا میں آیا ہوں سکریچ دی کارڈ کرنے کے لیے، جب تک مشیت الہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ حلال ہے تو حلال ہے، یہ حرام ہے تو حرام، میں کہوں کیوں ہے بھئی سکریچ دی کارڈ یہاں پر لکھا ہوا 4 تو 4 ہی ہے، اس کو میں 2 نہیں کر سکتا۔ بہت اچھی بات ہے، اچھا اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے سمجھایا کہ کسی بچے کو بھی یہ بات سمجھ آئی، بہت خوبصورت طریقہ، اور یہ جو آپ نے مثال بھی دی علامہ صاحب، یہ یقیناً میں نے ایک نئے انداز میں مثال سنی بہت سی۔ جمیل بھائی ہمارے زبردست ٹیچر ہیں، ہمارے بڑے پیارے بھائی اور دوست بھی ہیں ہمارے۔ جمیل بھائی اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق لکھ دیا، متعین کیا، اس نے کیا، ایک تو یہ بتائیے کہ پھر بھی دنیا ماری ماری پھر رہی ہے کہ ہم بس کہیں کسی طرح سے کچھ ہمیں مل جائے، ایک تو یہ ہو گیا نمبر 1، اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ دوسرا یہ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ان کو مثال دینے کے لیے کیڑا، جب انہوں نے عصا مارا اور ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں بھی کچھ کھانے کو تھا، اور اس نے بھی یہ کہا کہ میرا اللہ جو ہے پتھروں کے بیچ میں مجھے رزق پہنچاتا ہے، تو اس لیے کسی کو کیا گھبرانے کی ضرورت ہے، اس کی ذرا وضاحت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت خوبصورت مولانا نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ رزق دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، اور ایک رزق معین ہے، ایک رزق معلق ہے۔ معین رزق کیا ہے کہ آپ نے کب پیدا ہونا ہے، کب آپ کو موت آنی ہے، آپ کی کتنی اولاد ہونی ہے،
اور آپ کی جو بڑے بڑے عالم تکوینی جو مرحلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تقدیر سے لکھ دیے وہ بھی انسان کا رزق ہے. ایک پھر رزق معلق ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض، ٹھیک ہے نا، ہر جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، کہ جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. بے شک اب اللہ کے ذمہ کرم پر کس طرح ہے؟ مثال کے طور پر وہ پرندے ہیں، وہ اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو صبح شام ان کو حکم آتا ہے صبح صبح اٹھو اور جاؤ کھیت و کھلیان میں جا کر چگو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تب تمہیں رزق ملے گا. انہیں اڑنے کی چونکہ طاقت دی ہے تو وہ اڑ کر جاتے ہیں کھیت و کھلیان میں. اس کے لیے ایک محنت ایک مشقت ہے ان کی. اب اس کے مقابلے میں آپ درخت کو دیکھیے، درخت بھی جاندار ہے لیکن وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، وہ آ جا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے سینے سے پہلے ہمیں کہا پودا لگاؤ، اس کو پانی دو، پانی لگا کے تناور درخت بنے گا، پھر زمین کے سینے سے خود بخود اللہ نے اس کا رزق دے دیا. تو جو چل نہیں سکتا تھا اللہ نے اس کا اہتمام وہیں پر کر دیا. اور پھر اسی طریقے سے انسان ہے، انسان چل پھر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، تعقل، تفکر، تفہم، تدبر دیا ہے. تو اس کو کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جتنی تگو تو کرے گا، جتنی انسان اسٹرگل کرے گا، جتنا انسان اللہ کی رازوں کو جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اس کو رزق عطا فرمائے گا. چنانچہ اب آپ وہ دیکھیے کہ رزق کی کئی اقسام ہیں. ایک تو رزق یہ کہ ہم کھاتے اور پیتے ہیں، ایک رزق یہ بھی ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں اور سانس کے لیے آکسیجن ضروری ہے اور زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے. انسان کا جو آپ کا اسٹرکچر ہے اس کے اندر تقریباً 60% جو آپ کا والیوم ہے it consists of the water، ٹھیک ہے نا. تو انسان وجعلنا من الماء کل شیء، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. تو انسان کو اللہ نے پانی کا اس کا جو جز ہے اس میں اعظم چیز پانی رکھا. چنانچہ اب پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ پانی انسان کو اللہ نے بہت آسانی سے عطا فرما دیا. زمین کھود لو، کہیں چلے جاؤ، واٹر کی بہت ساری اقسام ہے، بارشیں برسا دی ہے. لیکن ہوا چونکہ ایسنشیل ضرورت ہے کہ نا، وہ کہ فرمایا نا کہ اگر سانس اندر جائے تو باہر نہ آئے تو اسفائگزیا، انسان کی ڈیتھ ہو جائے، اور باہر والا اندر نہ جائے تب دم گھٹ جائے. تو اللہ نے وہ آکسیجن کو انسان کی ناک کے قریب کر دیا کہ جیسے ہی آپ سانس لیتے ہیں آپ کو آکسیجن مل جاتی ہے. تو جو چیز ایسنشیل تھی ہیومن باڈی کے لیے اللہ نے اس کو وہیں پر عطا فرما دی. اب رہ گیا آپ نے کھانا اور پینا، تو اس کے لیے کہا کہ تم بڑے ہو، بود و باش ہو، اچھی تربیت ہو، اچھے اخلاق ہو، آگے بڑھو، علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو اور جاؤ جا کر تلاش کرو، اس کے لیے سرگرداں ہو جاؤ. جتنا تم کوشش کرو گے اللہ تمہیں اتنی عطا فرمائے گا. تو یہ انسان کی کوشش کے ساتھ رکھ دیا. لیکن جی آپ کہتے لیکن نہیں، آپ بتائیے. نہیں میں تو سوال اچھا، میں اب یہاں پر یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے رزق کے کئی اسباب رکھ دیے ہیں. بہترین سبب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہو ہا کرو گے اور تم بلا بلا کر کے شور مچاؤ گے تو فرمایا کہ، اور پھر فرمایا کہ جو اگر جس طرح آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات فرمائی. بعض اوقات انسان کے قسمت میں ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا، یہ ہماری تقسیم ہے. لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون، ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، ہم سوال کریں گے کہ تمہیں اتنا دیا تھا. ہو سکتا ہے تمہیں کھانے پینے کا سامان کم دیا ہو لیکن خوبصورت چہرہ دے دیا ہو، اچھی آواز دے دی ہو، تمہیں بہترین خوبصورت باڈی دے دی ہو. لہٰذا سر یہ جو اتنی بڑی بات کی آکسیجن ہم فور گرانٹڈ لیتے ہیں چیزوں کو، کہ ہم ہر وقت سانس لے رہے ہیں، ہم فور گرانٹڈ لیتے ہیں، ہمیں اس چیز کا شکریہ ادا نہیں کرتے اللہ کی ذات کا. پتہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تب پتہ چلتا ہے. آپ کو بہت برا اگر فلو بھی ہوا ہو نا تو تب آپ پتہ چلتا ہے کہ اچھا میری تو ناک میں سکت ہی نہیں کہ وہ سانس لے سکے. شیخ سعدی نے کہا کہ مفرع حیازت محمد است، کہ اگر تو سانس نہ لے اور تو موت آ جائے گی، اور گیا ہوا سانس باہر نہ آئے تب بھی موت آ جائے گی. تو اللہ نے کتنا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کوئی جو اللہ کے کم رزق پر راضی ہو جاتا ہے اللہ کل قیامت میں اس کے تھوڑے اعمال سے راضی ہو جائے گا. احسن بھائی ایک بڑا ضروری اس میں سوال ہے، جیسے ہم سنتے ہیں مولانا صاحب سناتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں رزق نہ ملنے پہ، کیا وہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں؟ وہ کس کی کوتاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ وہ کس کو جھٹلا رہے ہیں پھر وہ لوگ؟ نا امیدی ہے ان میں، واقعی کیا ایمان کی توکل ان کا کم تھا واقعی. لیکن جب یہ ہمارا ایمان ہے، اسی لیے دیکھیں اگر میں نے علامہ صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، اگر ہم نے کسی کا ذخیرہ اندوزی کر کے کسی کا رزق بند کرنے کی کوشش کی اور کسی کو جان کے اس کا حق نہیں دیا تو وہ بیچارہ تو مجبور ہو گیا یہ کرنے کو، لیکن اس میں ایک طرف انسان گنہگار بن رہا ہے اور ایک بیچارہ مجبور ہو رہا ہے. اسلام کی تعلیمات بہت روشن ہے. کتنا بھی جبر ہو، کتنی کراہیت ہو،
ایک صحابی تھے جناب صاحب، وہ یہاں پہ بریک ہے جمیل بھائی، قطع کلامی کی معذرت، یہاں پہ ایک بریک آ رہی ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں اور ان حوالے سے بات بھی کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا رزق میں کمی ہوتی ہے، اور ایسا کیا وظیفہ ہے جو کہ مجرب وظیفہ ہے رزق کے لیے. بریک کے بعد ملتے ہیں. رمضان کے سما میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں رزق کے حوالے سے. رزق کی اقسام کیا ہے یہ تو آپ نے جانا ہے، لیکن ایسی کون سی چیزیں، ایسے کون سے مجرب جو ہیں وہ وظیفے ہیں جن سے آپ کا رزق بڑھ سکتا ہے، اور ایسی کون سی ایسی چیزیں اپنے گھر میں کر رہے ہوتے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں اعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ ہماری رزق سے برکت اٹھا دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا ابھی ہم لائیو بھی سما کے پیج پہ ہم سب لوگ لائیو تھے، اور وہاں پہ بھی اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو بریک کے دوران بھی ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور علماء کرام نے وہاں پہ بھی ہمیں جواب دیے ہیں. لیکن چونکہ مدیہ کا سوال بہترین ہے، اور آج کل ہر کوئی پریشان بھی ہے اس بات پہ کہ رزق کی کمی ہے، تنگی، تو اس کے لیے کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ آجان میں چھوٹا سا جو ہے نا ابھی سارم بھائی نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا، اور وہ بھی ایک بہرحال ایک آئیڈیالوجیکلی اینڈ فلسفیکلی بہت ہی ضروری ہے اس کی تشریح کرنا بھی، کہ انسان رزق کی تنگی کی وجہ سے خودکشی جو کرتا ہے اس کے متعلق کیا کہیں گے. جی میں اور اس میں اس کا بھی جو ہے نا جواب آ جائے گا. چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے، اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ جب آپ کی پیڈ لے کر کوئی ایک غلطی سے بھی جو ہے نا بٹن دبا دیں تو وہ کمپیوٹر کے پیج پر نقطے کے طور پر، حرف کے طور پر، سینٹنس کے طور پر رقم ہو جاتا ہے. وہ میموری ڈسک جو ہے نا لکھا جاتا ہے. اب اس کو آپ جو ہے نا جب تک ڈیلیٹ نہیں کریں گے وہیں پر موجود رہے گا. ٹھیک ہے. اور جب کبھی آپ جو ہے نا وہ سرچ کر رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا پاپ اپ کر جائے گا نا، کیونکہ کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے. جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اب گناہ کی لمبی اقساط ہے، گناہان کبیرہ ہے، گناہان صغیرہ ہے. وہ گالی دیتا ہے، یہ گالی سنتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ غیبت سنتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ سنتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، موسیقی سنتا ہے، واٹس ایور، سارے کے سارے جتنے بھی گناہ ہیں. جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر سیاہ نقطے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہیں جا کر جو ہے وہ نحوست کی ایک بہت ہی مضبوط دیوار بن جاتے ہیں. جب دیوار بن جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ اب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اللہ نے ان کو دل دیے، اسے سوچتے نہیں ہیں. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں ہیں. لَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دی ہیں سنتے نہیں ہیں. اس لیے کہ نحوست کی دیواریں کھڑی ہیں، گناہوں کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں. جب گناہ کی دیوار کھڑی ہو جائے گی تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ رازق خدا ہے تو رزق سے پریشان کیوں ہوں. کیا بات ہے. تو پھر کیا ہوگا جب اس کے سوچنے سمجھے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی، اس کو دکھائی نہیں دے گا، اس کو سنائی نہیں دے گا، تو پھر اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو اس میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے سوائے اس کے اپنے گناہ. وہ آؤٹ آف فوکس ہو چکا ہوا. اچھا یہ جو ہوتی ہے نا لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، لیکن اس کے ایک تھوڑی سی میڈیا کے لوگ ہیں نا ہم لوگ، ایک چھوٹی سی اور کیمرہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، کیمرے میں ایک بندے کو فوکس کرنا ہے. مطلب آپ پہلے سے پروگرام کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کو فوکس کرنا ہے، ماشاءاللہ گفتگو میں آپ کی جو ہے نا وہ چل رہی ہے آلریڈی. تو کیمرہ مین کیا کرے گا؟ ان کو فوکس کرے گا، ہم آؤٹ آف فوکس ہو جائیں گے، بلیری ہو جائیں گے. بیٹھے ہوئے ہیں ہم، لیکن فوکس جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہاں پہ یا کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے. جب انسان جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے، عبادت نہیں کرتا، تو اس کا فوکس جو ہے نا وہ حصول دنیا ہو جاتا ہے، ساری چیزیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی ہیں، توکل ختم ہو جاتا ہے جو کہ ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. میں اچھا اتنی مجھے خوبصورت گفتگو اس لیے بھی علامہ صاحب آپ مجھے سننے میں یہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ آپ جو آج کل کی لینگویج ہے اس کو یوز کر کے یہ باتیں کمپیوٹر سے سمجھا رہے ہیں، ٹیلی ویژن سے سمجھا رہے ہیں. اور یہ بڑا ضروری بھی کہ ینگسٹر جو ہیں آج کل ان کو ان کی تربیت کیسی، تو یہ تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مقصد جو ہے نا وہ سمجھانا میں چھوٹی سی بات ہے. پلیز. تو اب یہاں پر جو رزق کے لیے سارے وظیفے ہیں وہ ایک طرف، صحیح، صدقہ دینا، توبہ، صدقہ دینا، صلہ رحمی کرنا، یا اس کے ساتھ جو ہے نا وظیفے کرنا، گھر میں جا کر سلام کرنا، یا یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، ساری چیزیں اپنی طرف. لیکن سب سے مہم کیا ہے کہ توبہ و استغفار کے ذریعے ان گناہوں کی دیواروں کو توڑا جائے. واہ 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 واہ. اس لیے کہ پروردگار کی طرف سے اللہم، یہ دعائے کمال کے جملے ہیں. بالکل. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کو تجھ تک نہیں پہنچنے دیتے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو تیری نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے، یوں سمجھ لیجئے، اللہ کی طرف سے رحمات اور برکات کا ماہ مبارک رمضان کے اندر سیٹلائٹ کا سگنل موجود ہے.
آپ کا رسیور خراب ہے، وہ پکڑ نہیں رہا۔ کیا بات ہے، کیا زبردست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے کہ یہ گفتگو کا سلسلہ ایسا ہے کہ اگر جی یہ چاہ رہا ہے باتیں آپ دونوں کی سن کے کہ بس یہ سلسلہ رکے ہی نہ کبھی، ہم باتیں کرتے ہیں، لوگ کتنا فائدہ اس بات سے اٹھائیں گے۔ بالکل، چونکہ استغفار کی انہوں نے بات کی کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے سے رزق میں ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت چیزوں میں، اولاد چاہیے اور دعائیں قبول کرانی ہے، بہت سے استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ امام علی کا ایک اور قول مجھے یہاں پہ آتا ہے کہ لوگ محنت میں رزق کو تلاش کرتے ہیں جبکہ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی آتا تھا کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، کسی کے پاس کوئی ایک کھجور جتنا بھی، کوئی دانے جتنا بھی، وہ بھی دے دو، اللہ سے سودا کرو۔ تو کیا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم جتنا دیں گے اتنے رزق میں اضافہ ہوگا، یا آج کل لوگ جمع کرنے میں زیادہ لگ گئے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ سے بتاؤں، جس طرح علم ہے، آپ جتنا کسی ورڈ کو بار بار دہرائیں گے وہ آپ کی ڈیپ میموری میں، آپ کی کرنٹ میموری سے ڈیپ میموری تک فکس ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں جاتا۔ بیائی اسی طرح جس طرح آپ اپنی زبان کی تکرار سے اپنا علم بڑھاتے ہیں، اسی طرح آپ اللہ کی بارگاہ میں دینے سے اپنا رزق بڑھاتے ہیں۔ تو رزق بڑھتا ہے دینے سے، کم نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑی کریم ہے، ہمیں اس کی قدرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ تنہائی میں آپ پانی نہیں پیتے، آپ کھانا نہیں کھاتے، ابڈومینل کریمپس پڑ رہے ہیں، آپ کا پورا جو ہے آپ کا سسٹم جو ہے وہ کرائنگ کر رہا ہے، آپ کو پانی پینا ہے لیکن نہیں پیتے، کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ احساس رمضان میں جو ہمیں ہوتا ہے، یہ غیر رمضان میں ہو جائے نا، ہر اچھے اور برے کام سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور جب آپ مانگیں اور اس یقین سے مانگے کہ وہ رب میرے خشوع و خضوع کو بھی جانتا ہے، میرے دل کو بھی جانتا ہے، تو مانگنے میں کتنی لذتیں آئیں گی۔ اور اب ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ علی کریم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میں رب سے ہم کلام ہو تو میں دعائیں مانگ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو رب سے، اور یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالی فقط انسانوں کو نہیں دیکھتا، سیاہ رات میں، سیاہ پہاڑ پر، سیاہ سوراخ میں سیاہ رنگ کی جو چونٹی تیر رہی ہے، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ جب اللہ اتنا جانتا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مانگنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہم ایسے، میں چاہوں گی آپ ہمیں بتائیں بھی کہ ایسی کیا چیزیں ہم کرتے ہیں، جیسے اگر ہم غیبت کرتے ہیں، ہم کسی کا حق مارتے ہیں، یا بہت سارے ہم کسی پہ بہتان لگاتے ہیں، خواتین یا مرد سے آپس میں جو بات کر رہے ہیں، تو ایسی کون سی ایسی چیزیں ہیں، اعمال ہیں جو کہ ہمارے رزق کو کم کر دیتی ہیں، ہمارا رزق ہم سے روٹ جاتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے بتاؤں، یہ جو میں نے کہا رزق معین، ٹھیک ہے نا، اور اللہ رزق معلق، یہ رزق معلق کے متعلق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سودی کاروبار ہے، اس سے بظاہر آپ کو فراوانی تو دولت کی نظر آتی ہے، ٹیمپرری ایک فیز تو آتا ہے، لیکن وہ غبار کی طرح چلا ہے، اس کے نتیجے کے اندر جسے علامہ صاحب فرمایا ہے، نحوست آتی، بیماریوں کی نحوست، ڈپریشن کی معنویت، اور پھر سب سے بڑی منحوسیت کیا آتی ہے کہ مال ہمالی ومالی حاذا ومالی، یعنی میں اپنے مال کو ملٹی پلائی کروں۔ یہ اتنا بڑا مرض ہے دنیا کے اندر کہ اس کے لیے پھر آپ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر ان کا استحصال کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، اور اسی طرح اقرب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو سب سے پہلے جو یہ نظام، استحصالی نظام، اس سے بچنا چاہیے، سود سے بچنا چاہیے، حرام کاموں سے بچنا چاہیے، اللہ کی ناشکری سے بچنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگتا رہنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے بندوں کی طرف آ جائیں۔ پورا حقوق العباد کی صورت میں ایک ہمیں چارٹر دے دیا گیا ہے، ہمیں اس کی طرف بھی دیکھنا ہے، جس طرح فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا رزق بڑھ جائے تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس سے زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے، اس سے زندگی میں برکت ہے۔ اگر چاہتے ہو زندگی بڑھ جائے، والدین سے حسن سلوک کرو۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز مدیہ نے بہت اچھا یہ سوال کیا، جو کہ ایک عام لفظوں کی ایک بات ہے کہ خواتین گھر میں، علامہ صاحب آپ بھی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہیں، خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں، اور ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جالا لگ گیا تو یہ ہو جاتا ہے، شام کے وقت آپ یہ نہ، مطلب یہ جھاڑو نہیں دینا، کچھ اس طرح کی چیزیں جو کچھ توہمات بھی ہیں، کچھ ایشوز بھی ہیں، لیکن کچھ صفائی، پاکیزگی، ناخنوں کا صاف ہونا یا تراشنا، یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں مائنیوٹلی جب آپ جا کر ان کو دیکھیں گے تو امپلیمنٹیشن میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسی دنیا کی مثال دے کے تو جو ابھی بات ہو رہی تھی اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ نظام ہے، اب دیکھیں بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان میں بھی، امریکہ میں، ہر جگہ پر ہے۔ ایک کریڈٹ آپ کو دیا جاتا ہے تو اس میں ایک ہوتی ہے کریڈٹ لائن، جو کہ آپ کو $5,000 $10,000 دے دی، اتنی میکسیمم مل جائے گی، یہ ہو جائے گا رزق معین، ٹھیک ہے، کہ یہ تو معین ہو گیا، صحیح ہے کہ اتنا مل سکتا ہے آپ کو، نہیں یہ تو لائن ہے نا، ٹھیک ہے، 5,000، ٹھیک ہے۔
اب اس کے بعد جو آپ کا کریڈٹ ہوتا ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایکٹیویٹیز پر. جتنا خرچ کریں گے آپ کی لائن بڑھتی جاتی ہے. وہ ہوتا ہے رزق معلق. اللہ رب العزت نے آپ کو رزق معین دے دیا. اچھی مثال. اب جتنا آپ ہمسایوں کو دیں گے, رشتہ داروں کو دیں گے, جتنا خرچ کریں گے, اللہ کے نزدیک آپ کی کریڈٹ لائن بڑھنا شروع ہو جائے گی. خدا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہاں پر دینا نہیں ہوتا, دینے کے لیے وہاں پر کریڈٹ لائن بڑھانی ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. تو اور اس کی دوسری مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ جیسے پرانے زمانے کی مثالیں جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اناج کا سٹوریج ہوا کرتا تھا, اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے. اب پورا دانے آپ کے ہیں لیکن سوراخ چونکہ چھوٹا ہے تو جتنا آپ نکالنے کی کوشش کریں گے اتنی مقدار میں آئے. اس کو بڑا کر دے, جتنا نکالتے جائیں گے پیچھے سے آتا جائے گا. علامہ صاحب ایک چیز بڑا کرنے کے لیے پتہ کیا ہوں, ہم کیا کرتے ہیں, رزق مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی کبھی رازق کو مانگ لیا کریں. سبحان اللہ, اللہ کو راضی کرے نا, اللہ خود بخود بہت اچھی بات ہے. اچھا یہی اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک تو میں نازیہ کو السلام علیکم کہوں گا. نازیہ وہ بھی رزق ہمارے لیے روز یہاں پہ زبردست پکوان بناتی, تو یہ بھی یقیناً اللہ کی نعمت اور رزق ہے. نازیہ تھینک یو ویری مچ. اینی ٹائم. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کے بنائے ہوئے ہاتھ کا کھانا کوئی کھائے اور وہ تعریف بھی کرے, اور آپ اپنے دل سے جب بنائیں تو تعریف کے بغیر کچھ نہیں ہے. نازیہ تعریف کے بغیر کچھ نہیں, اور دل سے بنانا چاہیے. اچھا اب رزق کی جب بات ہو رہی ہے, علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب موجود ہے, سارم بھائی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے, اور سارم بھائی جو ہے وہ ہر روز جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں رزق کے اصول میں, اور وہ میں اور مدیہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس شو کی تواسط سے ہم ایک نیکی جو ہے ہمارے ذریعے اگر کسی کا کوئی فائدہ ہو جاتا تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے رمضان کے بابرکت مہینے میں شو کے ذریعے لوگوں تک کسی کو پہنچایا, اس کی ضرورت کو پہنچایا, اور آپ نے ضرورت پوری کی. سارم بھائی آج کا جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے, یہ بتائیے پلیز. آج ہمارے پاس کیس نہیں ہے کوئی, آج کوئی گیسٹ آنے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, اسپیشل گیسٹ ہیں. تو سارے میں پھر بھی اس کے باوجود اگر کیس نہیں بھی ہے, لیکن آپ جو لوگوں کی آج کل کر رہے ہیں, مطلب اس کے بارے میں بتائیے کہ لوگ کس چیزوں سے پریشان ہیں زیادہ. بھائی لوگ, میں سمجھتا ہوں جو ہمارے علامہ صاحب نے ابھی ڈسکشن کی ہے نا, لوگوں کو یہ میسج پہنچا دیا جائے تو پریشانیاں, مسائل سب حل ہو جائیں گے. کیونکہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں, ہم مولانا, میں نے کہا نا مولانا بتا دیتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. سمجھتا کوئی نہیں ہے, ہاں اس کو سمجھتا کوئی بھی نہیں ہے, اس پہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا. ہمیں عمل کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جب بھی آپ دیکھیں نیوز چینلز خاص طور پہ وجوہات کچھ بھی ہوں, سب سے پہلا جو آتا ہے یہ کھانے پینے کی تنگی تھی, اس کی وجہ سے خودکشی کر لی. یہ چیز, یہ میسج یہ اچھا نہیں ہے. یہ جس کے پاس بھی ذرا سی پریشانی ہوگی آپ اس کو اس طرف جو ہے نا راغب کر رہے ہیں. آپ پھر اس کو بہت مہنگائی ہے, اس میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں صرف آٹے کی لائنوں میں لگ کے, میں اس کو بھول نہیں سکتا, اور ہر دوسرے دن خبر آتی ہے. تو پھر آپ یہ نہ کہ کوئی اپنے پورا دن کھڑا رہتا ہے, وہ لائن دیکھیں جو شروع ہوتی ہے اور اینڈ تک ختم نہیں ہوتی, اور لوگ صرف ایک آٹے کا تھیلا لے. اب ہم اس کو فروغ دیں گا نہیں, ہم اس کو فروغ نہیں دے سکتے نا. اپنی جان لے لیتے ہیں ان پہ یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ جو اللہ کی ذات پہ توکل جو ختم ہو جاتا ہے. جیسے علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ مطلب چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سے گناہ کر جاتے ہیں کہ وہ جیسے ڈاٹس بننے لگ جاتے ہیں, کہ وہ دیوار بن جاتی ہے کہ ہم نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارے پاس آگے کیا راستہ تھا. ہمیں لگتا ہے زندگی ختم کر دینا. ایک تو گناہ علیحدہ سے کہ ہم نے خودکشی کر لی, کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر دی, کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی بہن مسئلہ یہ پانی ٹینکروں سے مل رہا ہے. اس شہر کی اگر بات کریں, لائن سے نہیں مل رہا. آٹا جو ہے ٹرکوں پہ لائنیں لگا کے مل رہا ہے, دکانوں پہ نہیں مل رہا. تو کچھ سسٹم کی خرابی ہے نا, یہ تو ہمارے رزق کی کمی تو نہیں ہے نا. آج ہم کیونکہ رزق کی بات کریں, حالات کی بات کریں, تو آج ہمارے پاس ایک بہت ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں, وہ بھی ہمارے پاس آئیں گے, اور ان سے بھی ہم آج کل جو حالات ہیں وہ کیا بہتری, کیا چینجز لے کے آ رہے ہیں ہمارے سندھ میں, کراچی شہر میں, اور ہمارے ملک میں کیا چینجز آ رہی ہیں ان کی وجہ سے. یہ آپ لوگ ٹیون رہیے گا اور ہماری باتیں ضرور سنیے گا, کیونکہ آپ لوگوں کو آج بہت سی باتیں پتہ چلے گی کہ جہاں پہ ہم برائی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ اچھے کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ
خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کسی ماشاءاللہ۔ اور کا یہ رتبہ بے شک بے شک واہ میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت ہے انہیں کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کیا کہنے کیا کہنے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ سر حشر کی رحمت کا صدیق میں ہوں طالب سر حشر کی رحمت کا صدیق میں ہوں طالب مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ ماشاءاللہ سبھی بہت خوب، کیا خوبصورت کلام ہے، اور ہر امتی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کے یہی جذبات ہے جو بھی آپ کے سامنے سبھی بھائی نے جو کلام پیش کیے، سبحان اللہ۔ اور کیا ہی بات ہو، جس طرح جمیل بھائی نے شروع میں بھی کہا اور علامہ صاحب نے بھی کہ جمعے کا خاص دن، اور ہم یہی بات کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا جائے اور ہمیں جواب آ جائے تو کیا ہی بات اور پھر وہی بات نا کہ اگر ان کو ان کے نوازوں کا صدقہ دے کے آپ دن کی کوئی بھی دن ہو، بے شک کوئی بھی پہر ہو، ان کو درود جواب بھیجیں گے تو وہ جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے، ایسی رحمت بھیجیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور مدیہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ ہے آغا صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ آغا صاحب آج ہم طب نبی کے سیگمنٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ طب نبی کے حوالے سے جو انسان کے امراض ہیں اس پر جو ڈسکشن ہے، اس میں ایک مرض ہے قبض کا، کانسٹیپیشن کا، اور کانسٹیپیشن کے علاج کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا ایک صحابیہ سے ازواج مطہرات نے کہ تم قبض دور کرنے کے لیے کیا دوا لیتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا شبرم۔ تو آپ نے فرمایا شبرم سے زیادہ اچھا سنا ہے، سنا کا استعمال کیا کرو، یہ قبض کو دور کرنے کے لیے اور بواسیر کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ سنا ہے، اور سنا کے بارے میں
अच्छा, सना की थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जी जी। सना मक्की कहते हैं इसे। जी जी, और जो कि कोविड के टाइम में लोगों ने दबा के इस्तेमाल किया। आप तो बिला वजह इस्तेमाल किया ना। आप तो गवाह हैं इस बात की कि आलम ये था कि पाकिस्तान में जो सना थी उसके रेट 8,000 रुपए तक चले गए थे, इसलिए कि एक साहब जिन्होंने इस्लामियात में PhD किया था, इंग्लैंड में होते थे, उन्होंने एक वॉइस मैसेज दे दिया था, एक छोटी सी क्लिप बना दी थी कि कोविड के लिए सना का इस्तेमाल ज़रूरी है। जबकि मेरा ये कहना था कि पिछले 1000 साल की तारीख में किसी ने भी सीने के अमराज के लिए सना का इस्तेमाल नहीं किया। वो पेट के लिए इस्तेमाल होती, और बल्कि उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों के पेट जो है वो ख़राब हो गए और डिहाइड्रेशन हो गई। सर, उस डिहाइड्रेशन की वजह से कराची का जो फिगर मेरे पास है, आपसे करूँ, कराची में उस दरमियान में जो मौतें हुई हैं उसमें से 80% वो लोग थे जिन्होंने सना का इस्तेमाल किया। तो इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, ना आगे उस पे अमल पाबंदी लगी। और इसका क्रेडिट बहरहाल हमारी मदीहा को जाता है कि मदीहा ने एक प्रोग्राम में बाकायदा बुलाकर इसको डिस्कस किया। और ये अल्लाह का करम है कि जिस दिन हमने ये प्रोग्राम किया था उस दिन सना के रेट मार्केट में 8,000 रुपए थे और 3 दिन बाद मार्केट में रेट 400 रुपए थे। तो ये रेट यहाँ पे बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आती है आज तक। ठीक है आगा साहब, क्या बता रहे हैं? फसी भाई का मैं सलाम कहूँगा। फसी भाई अस्सलाम वालेकुम, हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी आगा साहब। सना के हवाले से मुझे 2 चीज़ें कहनी है। पहली बात तो ये कि सना को हम एज द एंटा एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि एसिडिटी का इस्तेमाल, एसिडिटी बहुत ज़्यादा जब होती है उस वक्त ये होता है कि हमें GERD होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है। जब मूवमेंट आंतों की कमज़ोर हो जाती है तो फिर एसिडिटी बढ़ जाती है और कॉन्स्टिपेशन उसकी वजह होती है। उसके इलाज के लिए आज मैं एक रेसिपी लेकर आया हूँ। इसमें 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है सौंठ, ये सौंठ, खुश्क अदरक, ड्राइड जिंजर। दूसरे मुलेठी, ये लेकोराइस, और नंबर 3 सौंफ, फनल, और चौथी चीज़ सना मक्की का पाउडर। इन चारों को हम वज़न इस पाउडर को मिक्स कर लीजिए और 1 टीस्पून रोज़ाना हर खाना खाने के बाद मुसलसल इस्तेमाल कीजिए, तो इससे ऑटोमेटिकली एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन, ये 3 चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तीसरी बात, जो हमारे यहाँ आम तौर पर, मैं पिछली बार भी एक अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो हम 6 महीने से पहले 38 डिग्री सेंटीग्रेड में बच्चों को पानी नहीं पिला रहे होते, उनकी आंतों में खुश्की पैदा होती है और बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। और अब अगर सर्वे किया जाए तो 3 और 4 साल के बच्चों में मोर देन 60% बच्चों को कब्ज़ की शिकायत मुसलसल है। वो पानी के इस्तेमाल की कमी, डिहाइड्रेशन, ये तकलीफ़ पैदा करती है। आज मैं उसके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ। 100 ग्राम सना के पत्ते ले लीजिए, इसमें से डंठल निकाल लीजिए। अगर डंठल नहीं निकालेंगे तो बच्चों के पेट में मरोड़ होगी। अगर डंठल निकाल करके पत्ते 100 ग्राम ले लें, इसको 1 लीटर पानी में बहुत अच्छी तरह बॉईल करें और उसमें फिर जब वो 3 हिस्से रह जाए, यानी 3 पाव के करीब पानी रह जाए, तो उसको निकाल कर उसमें 3 पाव गुड़ ऐड कर लें। गुड़ का अपना काम भी पेट को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। और शायद लोगों को अंदाज़ा हो कि आम तौर पर जो हम एक शरबत रात को सोते वक्त पिलाते हैं वो गुड़ ही का शरबत होता है। तो इस सना के पत्तों के पानी में गुड़ डालकर एक शरबत बनाकर घर में रख लीजिए। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो, 1 साल से बड़े बच्चों के लिए इसकी मकदार खुराक 1 टीस्पून है, इससे बड़े बच्चों के लिए 1 टेबल स्पून है। अगर ये मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए तो ये कब्ज़ को भी दूर कर देगा और हमारी जो एनर्जी है उसको बेहतर करने के बाद जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बेहतर कर देगा। अगर साहब आप जब ये बता रहे तो नाज़िया इतनी खामोशी से मासूमी से आपके चेहरे को देखती मैं सुन रही थी ना, अच्छी बातें सुननी चाहिए। अच्छा नाज़िया, आप ये तो नहीं भूल गई कि आपने क्या बनाया था? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, क्योंकि आ रही थी उसकी तो आज तो इतनी खुशबू जो है पूरे पे फैल गई। और वो है बिरयानी की। बिरयानी तो आपको पता है कि ख़ास है। और ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि हम पूरे पाकिस्तान में कहीं चले जाएं, लेकिन जो कराची की बिरयानी है वो कहीं नहीं मिलती। और जो यहाँ के लोग जो बिरयानी बनाते हैं पूरी दुनिया में नहीं मिलती, कराची पूरी दुनिया में नहीं मिलती, ये बात तो है, मानना पड़ेगा। अलामा साहब, तो सॉरी हमने खाने का जिक्र किया। अच्छा, एक सवाल लोगों से मैं करना चाह रहा हूँ। ये दमास का हमारा बड़ा स्पेशल गिफ्ट होता है, गोल्ड का। वो सवाल ये कि प्रोग्राम के शुरू में अल्लामा साहब ने भी और डॉक्टर साहब ने भी रिस्क की फरावानी के लिए एक ऐसा लफ्ज़ हमें पढ़ने को बताया कि आप बार बार पढ़ेंगे तो उससे रिस्क में, औलाद में और बहुत सी चीज़ों में बरकत होती है। अब वो लफ्ज़ क्या है, वो क्या हमने पढ़ना था? माइक दीजिए मुझे। किन से पूछते हैं? मदिया आप बताइए, किन से पूछें? मदिया बताइए, इशारा करें। ये इन्होंने हाथ नीचे एक नीचे भी आंटी बैठी हुई है। ये अच्छा जी, इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए क्या पढ़ने के लिए बोला? ये सही है क्या? अल्लामा साहब सही है जवाब? दुरुस्त है? तालियां बजाइए इनके लिए।
दमास का गिफ्ट, ये गोल्ड का आपका हुआ। मदिया दूसरा सवाल कीजिए। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये कि 2 किस्म के रिस्क होते हैं जिसके अल्लामा साहब ने तस्करा किया था। जी 2 किस्म के रिस्क हैं, वो बताइए। कौन से हैं? 2 किस्म के रिस्क का जवाब दीजिए और गिफ्ट भी 2 मिलेंगे उनको, जो मुझे बताएंगे कि 2 किस्म के रिस्क क्या हैं। ग्रीन में स्कार्फ उनसे जी, ग्रीन स्कार्फ वाले को माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए। जी बताइए। एक गिफ्ट वो जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है। एक गिफ्ट वो कह रही है, गिफ्ट वो जो रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है, और एक वो जो बंदा खुद स्ट्रगल करके हासिल करता है। वाह, सही बात है। जो स्पेसिफिक नाम लिए गए थे। सही है, बात तो सही है, सही है। दोनों तालियां बजा दीजिए, अल्लाह की तरफ से होते हैं। ये आपके लिए जानान की जानिब से गिफ्ट है जी, ये लीजिए, थैंक यू। और ये 2 गिफ्ट क्योंकि आपके 2 ज्यादा नूरे की तरफ से ये लॉन है आपके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये वजाहत कर दें जी, दोनों रिस्क अल्लाह ही की तरफ से दिए जाते हैं, ठीक है। एक वो है कि जो अल्लाह ने देना ही देना है, ठीक है ना, और एक वो है कि जिसको मशरूत कर दिया, कंडीशनल कर दिया। अल्लामा साहब आप एक सवाल करेंगे तो इनको गिफ्ट मिलेगा। आप सवाल बताइए क्या है? रिस्क के हवाले से कोई भी जो भी आपका दिल करता है, कैसे सवाल कर दीजिए ताकि ऑडियंस जवाब दे हमें। इस वक्त मेरे जहन में कोई नहीं, मुश्किल करना या आसान सा करना? आसान कीजिए ना, आसान कीजिए। आसान, चले आसान ये है कि 3 सेकंड के अंदर ये बताइए आज रमजान की कौन सी तारीख है? बताइए। बताइए। वो 3 सेकंड में ही तक पूछ गए। कौन सी तारीख है? 9 रमजान। बिल्कुल सही। ये लीजिए, आप पास की अल्लामा साहब ने बहुत ही आसान सवाल पूछे। बहुत आसान। जमील भाई, अगला आसान सवाल क्या है? अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप बताइए। हमारे शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। नहीं, ये तो तर्जमा पूरा नहीं है जी। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, इसको ज्यादा अच्छा उस वक्त हो जाता है इनके लिए जी। अल्लामा साहब, इसमें ज्यादा अच्छा उस वक्त हो जाए जब आप ये कहें अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह के नाम से, यानी हम शुरू ही कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम। ऐसे अभी हम जरा गिफ्ट तरह थोड़ा सा क्योंकि ना, हाँ, क्योंकि नाजिया ने ना आज झटपट बिरयानी बनाई है। मैं चाहती हूँ उसकी रेसिपी हमारी बताइए। और झटपट बिरयानी का ये मैं बता दूं कि जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर आप जो है ज़रूर सुने। एक तो इसमें मैंने प्याज डाले हैं, जो आपके प्याज एक मिकदार होती है, जिस तरह आपने 1 किलो में 5 प्याज या 6 प्याज आप ऐड ऑन करते हैं। उसमें जो है टमाटर इसमें बहुत सारे मैं डालती हूँ, तकरीबन 5 से 8 अदद जो है वो टमाटर के, ताकि मसाला बहुत मज़ेदार बने। इसके अलावा जो मेरी ख़ास रेसिपी में कि मैं जो पैकेट वाला मसाला वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि अब हर कोई वो यूज़ कर रहा होता है तो हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा मैं अपना भी बनाया हुआ जो मसाला है ना वो भी मैं डालती हूँ, जिसके अंदर तेजपात का पत्ता भी है, उसमें इलायची भी और बड़ी इलायची भी, साथ में दालचीनी और सूखा धनिया और ज़ीरे को भून कर फिर उसको मैं डालती हूँ। और जो इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इसमें ये तो चिकन की बनाई है, लेकिन इसमें जब हम बिल्कुल इसको दम देने वाले होते हैं ना, तो जब मसाला आपने भून लिया दम देने वाले हैं, उसमें मैं डालती हूँ धनिया और पुदीना कम से कम भर भर कर। और ये रेसिपी मैंने अगर पूरे दुनिया में, आपने कहा ना एहसन, मैंने लंदन में अपनी दोस्त की, मैंने अपनी कज़न है मेरी, उसके हाथ की जो बिरयानी खाई ना, वो मैंने यहाँ पर भी नहीं खाई। और ये उसने मुझे, क्योंकि उसने मुझे रेसिपी बताई, सुन रही होगी भी आपको। हाँ, वो सुन रही होगी। और उसने रेसिपी बताई थी कि धनिया और जो पुदीना आप जब डाल देते हैं, यहीं की होंगी ना। नहीं, लेकिन उन्होंने अपने क्लेम को खुद ही कहीं और दुनिया में नहीं मिला। मैंने दुनिया नहीं, मैंने पाकिस्तान कहा, था, फिर एहसन ने दुनिया का कहा, तो मैंने कहा अच्छा हाँ सही है, लेकिन मैंने कराची में बिरयानी मिलती है, बाकी सारे शहर में बिरयानी कहा जाता है वैसे। जी, टेक्निकल बात आगा सब। बिरयानी बात ये है कि मसाला लिखना कैसे चाहिए। मसाला लिखना कैसे चाहिए? देखिए, मैं वैसे खुद एक लाहौरी हूँ, लेकिन मैं खुद इस बात को कहती हूँ। मदिया, ये सुने आगा साहब क्या कह रहे हैं। मसाला कैसे लिखना चाहिए? मीम सीन अलिफ लाम है मसाला। अदरवाइज लोग लिखते हैं मीम स्वाद अलिफ लाम है और ये मसाला। और हकीकत ये है कि इन दोनों की डेफिनेशन ये है कि जो चीज़ सिल पर पीसी जाए वो मसाला सीन से है, जो इंसान के जिस्म के निज़ाम के लिए मुस्ले हो वो मसाला। अरे वाह साहब। अच्छा जी, जानान का ये गिफ्ट, प्यारी सी बेटी बैठी, इनको ब्रेक क्या मिलेगी? ये पीछे मोबाइल है जी हमारे पास, मोहम्मदी एक्सचेंज की जानिब से। ब्रेक के बाद एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये और ये लास्ट। चले जी, दोनों मोबाइल दे दिया, अब एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए रमजान का समा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान का समा आप देख रहे हैं, और आज हमारा ख़ास टॉपिक जो था वो रिस्क के बारे में है। और रिस्क के बारे में मैं और आप ये जान चुके हैं, हम सबको मालूम है
کہ آپ جب سخی ہو جاتے ہیں, جب آپ لوگوں میں بانٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. یعنی کہ اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے, صرف اپنے پاس نہیں رکھنا, صرف جمع نہیں کرنا, بلکہ لوگوں میں سخاوت کا مظاہرہ کیجئے. خاص طور پہ اس بابرکت مہینے میں رمضان میں جب لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے اور بانٹتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. ایسے ہی اسپیشل, بہت اسپیشل آج ہمارے گیسٹ ہیں. مدیہ جی, آپ انٹروڈیوس کرائیے پلیز. بالکل جی, ویسے تو ان کا جو کیا کہتے ہیں انٹروڈکشن ہے وہ سیاسی ہے, لیکن ادر دین دیٹ کیونکہ آف کورس ہماری یہاں پہ ایک رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے, اور جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پر لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی آتے ہیں, مطلب ہم خود عاشق رسول ہیں. تو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں, میں ان کا انٹروڈکشن آپ کو یہ کہہ کے کراؤں گی کہ آج کل جتنے بھی آپ افطار کی دیکھ رہے ہیں کہ جو دسترخوان لگ رہے ہیں یا آپ کو نظر بھی اس میں آتے ہیں, خود سے بھی یہ جو افطار ہیں اس کے دسترخوان سجا رہے ہیں, سحری کے دسترخوانے سجا رہے ہیں, اور عاشقان رسول ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم جی. اینڈ ویلکم. سب سے پہلے تو آپ کا تھینک یو آپ کرنا چاہیں گے کہ یہ پہلا شو ہے رمضان کا جس میں آپ آئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں ابھی پروگرام سے پہلے ان کو بتا رہا تھا, میں نے کہا جی روزانہ ہی لوگ بلا رہے ہیں ٹرانسمیشن میں, لیکن اس میں نے ہاں اس لیے کی کہ میں نے کہا ہمیں یہاں پر جو ہماری بھابھی جو ہے موجود ہے, اس میں آنا ضروری ہے. بہت شکریہ. اچھا, ایک جو ماشاءاللہ اتنے بے شمار ایک لسٹ ہے, ایک تو آپ کے بارے میں یہ بہت اچھی ایک بات ہے کہ یو آر ایکسیسیبل, آپ سے بات کرنا, آپ سے ملنا, کسی بھی کوئی پرابلم ہو کسی شخص کو آپ تک پہنچنا, رسائی جو ہے جو کہ شاید کبھی نہیں ملتی یا ناممکن, نیکسٹ ٹو امپاسبل, اور لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, لیکن آپ کی یہ ہٹو بچو ہو جاتا ہے, یہ تعریف ہے بہت زیادہ. سیکنڈلی مدیہ آپ جانتی ہیں میں جے ڈی سی کے ساتھ جب پرسوں ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے بتایا کہ آج رات یعنی پرسوں کی جو سحری ہے وہ آپ کی طرف سے ہے. پھر صرف وہی نہیں, اپنے گورنر ہاؤس میں ہر روز 5, 8, 7, 10 ہزار لوگوں کی افطار اور سحری کراتے, تو یہ اس کے لیے تالیاں بجیں گی زوردار. بڑی بات ہے. اچھا, اور ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ گورنر ہاؤس میں عام لوگوں کا ایسے ایکسس ہو. یہ تو چلے وہاں پہ دسترخوان میں لوگ بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہم نے تو ایکسس بھی نہیں دیکھا تھا. پاس سے بھی اگر ذرا گزرے ہوتے تھے نا تو ذرا وہی بات ہوتی نا کہ ہٹو بچو والی بات ہوتی تھی. ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ابھی انہوں نے آ کے ہمیں یہ بتایا کہ ایکسپو پہ جو ایک بازار لگا ہے جس کو ایک سستا بازار یا ڈسکاؤنٹڈ بازار کہتے ہیں, وہاں پہ خود گئے ہمارے بھائی اور وہاں پہ جا کے دیکھا کہ کتنا ڈسکاؤنٹ ہے. تو یہ بھی آپ لوگوں تک ایک پیغام ہے کہ آپ وہاں جائیے اور اگر ڈسکاؤنٹ حاصل کرنا ہے 30%. سر آپ نے کیا 20% جو ہے وہ گھی کے اوپر جو تلو والوں کا لگا ہوا ہے, اور باقی آٹا جو ہے وہ 890 تھا, اس کو ابھی جا کے ہم نے 640 روپے کرا دیا ہے. تو 50% بھی ہے کچھ چیزوں پہ, کچھ پہ 20% ہے, کچھ پہ 15% ہے, لیکن ایکچوئل ڈسکاؤنٹ ہے, یہ وہ والا نہیں کہ پیسے بڑھا کے کم کر دیں. اور ابھی بدر ایکسپو والوں کو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس حساب سے نہیں دے رہا اور منافع زیادہ لے رہا ہے تو اس کا اسٹال بند کرا دیں, تاکہ لوگوں کے لیے ایگزامپل ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے پیسے دے کے اسٹال لے لیا اور اس کے بعد پر آپ لوگوں کی جیب کاٹ لیں. تو اس کو مانیٹر بھی کریں اور دیکھیں اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے عوام کے ساتھ, کسٹمرز کے ساتھ, اس کا اسٹال بند ہونا چاہیے. بالکل, بہت اچھا. گورنر صاحب سے ہم نے بہت سارے سوالات بھی کرنے ہیں, بڑی باتیں بھی کرنی ہیں, لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے ساتھ جی جناب دو ہمارے بہت ہی پیارے ڈیبیٹرز, 2 بڑے پیارے بچے یہاں پر موجود ہیں, شہبانو اور شہباز ابراہیم, آج اسپیشلی ہمارے شو میں آئے ہیں اور یہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں گورنر صاحب سے. جی شہبانو اور شہباز. تمام مہمانان گرامی کو میری اور شہباز کی جانب سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب کراچی کی فضاؤں میں امن کا بسیرا ہوتا تھا, وہ منظر کہ جب کرکٹ سے میری گلیوں میں شور ہوا کرتا تھا, اور جب میری زبان میری پہچان اور میری ثقافت کو پروان چڑھانے کے لیے حکمران وقت آرٹس کاؤنسل میں میلوں کا انعقاد کرتے تھے. میرا شہر خوشیوں سے جھوم رہا تھا, مگر حیف کہ میرے شہر کو کسی کی نظر نے کھا لیا. میرا شہر صحرا ہو گیا, نہ ہونا تھا جیسا ویسا ہو گیا. میں اور میرا شہر محبت تاریکی کی چادر اوڑھے اور روشنی کی آہٹ کا نہ جانے کب سے انتظار کر رہے تھے کہ پھر امید کی کرنوں نے شب کے صفاق اندھیروں کا گلا گھونٹا اور 10 اکتوبر 2022 کو ایک رہنما کراچی کا رخ کرتا ہے
اور پھر تاریخ نے پہلی بار دیکھا کہ تخت سلاطین کا دروازہ کسی غریب کی افطار کے لیے کھولا گیا. تاریخ نے پہلی بار امیر کو غریب سے گلے ملتے دیکھا. پہلی بار کسی حکمران کو رعایا کے کام کرتے دیکھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے عوام ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں کا نعرہ لگاتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ حکمران نوید سناتے ہوں کہ تم آس امید اور انتظار قائم رکھو کہ اب تمہارے ہاتھ میں قلم آئے گا, کہ اب تعلیم کا پھر سے راج ہوگا, کہ اب پھر امیر کی تجوری سے غریب کا حق نکلے گا, کہ اب تم دیکھو گے میرٹ کو پروان چڑھتے ہوئے. اب یہ شہر پھر سے روشنیوں کا گھر بنے گا, کیونکہ میرا جنوں رنگ ضرور لائے گا, اسی سیاہ سمندر سے نور آئے گا. جی کہتے ہیں کہ کام کچھ مشکل نہیں, عزم مصمم چاہیے, پھول صحراؤں میں بھی بے شک کھلا سکتے ہیں آپ. یاس و محرومی کا غلبہ کیوں زمانے سے گلا, اپنے بل پر اپنی دنیا خود بنا سکتے ہیں آپ. اور جس طرح گورنر صاحب نے اپنے بل پر اپنی دنیا بنائی ہے, اور جس طرح عام عوام کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے ہیں, جس طرح عام عوام کے بیچ میں نظر آتے ہیں, اس عمل کرتے ہوئے, یہ عمل کرتے ہوئے اگر ہر سیاستدان نظر آئے تو مورخ جب نئی تاریخ کا پیغام لکھے گا, ہمیں عنوان بنائے گا, ہمارا نام لکھے گا. اور تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو, جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے, انجام کا جو ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو. پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے, سرخی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو. دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا, تم کھیل وہی کھیلو, انداز بدل ڈالو. اے دوست کرو ہمت, کچھ دور سویرا ہے, اگر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو. یہ بچوں نے اسپیشلی آپ کے لیے جی بالکل جی, اور جو اسپیشلی جو انہوں نے کہا نا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, تو مجھے تو وہ آپ یاد آ گئے کہ وہ جو آپ نے اپنے پارٹی کے روٹھے ہوئے لوگوں کو ساتھ لا کے کھڑا کر دیے, مجھے تو لگا وہ انشاءاللہ بھی کہا, اور مجھے لگا شاید وہ اس حوالے سے بات کر رہے. اچھا کامران بھائی, ایک سوال میں آپ سے ضرور یہ کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ مجھے یہ بتائیے, بڑا ایک پرسنل سا سوال ہے کہ پالیٹکس میں آنے کا اور یہ سارا کام کرنے کا آپ میں شوق کب سے اور کیسے پیدا ہوا, یہ بتائیے. دیکھیں شوق تو بچپن سے ہی تھا, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اپنے کالج میں بھی میں اپنی کلاس کا سی آر تھا. ٹھیک ہے. اور مجھے زیادہ پڑھائی سے زیادہ اس میں وہ شوق رہتا تھا کہ سب کو ملانا ہے, کہیں پکنک پہ چلتے ہیں, کہیں کسی کے نمبر کم ہیں تو پرنسپل کے روم میں, یعنی ایک لیڈر, لیڈ کرنا سب کا, لیکن کوشش رہتی تھی. پھر میں 23 سال کا تھا تو مجھے یاد ہے میں آل پاکستان جیمز مرچنٹ جیولر ایسوسی ایشن کا چیئرمین منتخب ہوا. اور 25 سال کی ایج میں فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں ینگسٹ ان کا مینیجنگ کمیٹی کا ممبر ہوا, اور پھر چیئرمین تھا اوورسیز انویسٹمنٹ کا. تو بزنس پالیٹکس میں تو میں کافی عرصہ رہا ہوں, اور پھر ظاہر ہے وہ شوق تھوڑا سا. اچھا کرکٹ کا بھی آپ کو شوق ہے؟ پچھلے دنوں کرکٹ کا میچ بھی آپ کھیل رہے تھے گلبرگ میں لڑکوں کے ساتھ. تو آج کل جب یہ سیریوں میں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ جب وہ گلی میں کرکٹ ہو رہی ہو تو وہاں گاڑی روک کے اتر جائیں اور پھر لوگوں کے ساتھ 2-3 چوکے چھکے لگا لیں. اتنی اچھی بات ہے, اور یہ اتنی اچھی بات ہے کہ آپ ایکسیسیبل ہیں. کیونکہ دیکھیں مسئلہ ہوتا ہے کہ عوام کو لگتا ہے کہ جو برسر اقتدار پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا کہ وہ تو بالکل عجیب اور مختلف ہی مخلوق ہے, کیونکہ وہ آپ سے اتنا منگل اراؤنڈ کرتی نہیں ہے. لیکن جو آپ ملتے ہیں تو اچھی بات ہے, کیونکہ ان کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے آپ کو, اور وہ پھر آپ تک سیدھا اپنی چیزیں بھی پہنچا دیتے ہیں. آپ سے کامران بھائی میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جس وقت میں گورنر بنے, یہ بڑا مشکل وقت ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور آف کورس لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں. آف کورس وہ 18ویں ترمیم کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جی اختیارات جو ہیں وہ کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو گورنر کے پاس نہیں, لیکن پھر بھی آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ جیسے آج آپ نے بڑا زبردست سے کام کیا کہ ایسے آپ لوگوں کے لیے مہنگائی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں کہ ختم ہو جائے یا کم ہو؟ دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم مہنگائی کم کرا دیں, بچت بازار لگوا دیں, دسترخوان اس شہر میں بڑھتے جا رہے ہیں, اور بہت ساری NGOs جو ہیں وہ بچوں کو, بڑوں کو دسترخوانوں پہ افطار کرا رہی ہیں, سحری کرا رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہونا بھی چاہیے,
لیکن آپ یقین جانیے میرا تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر دل دکھتا ہے، کیونکہ یہ ہم اپنی قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں، بالکل کہ ہم یہ ان کو احساس دلا رہے ہیں اور ان سے اس بات پہ تالیاں بجوا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کھانا کھلایا بیٹا. جی ہاں جی ہاں. تو یہ کون سی وہ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس پہ خراج تحسین بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو اصل میں ریاستوں کا کام ہوتا ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار فراہم کیا جائے. بالکل. جو اصل پریشانی ہے جس طرف میں رات دن کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ دیکھیں گے عید کے فوراً بعد کراچی کے اور پورے سندھ سے، کیونکہ میں کراچی اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پورے پاکستان سے لوگ آ کے رہتے ہیں. جی بالکل بالکل. دیکھیں لوگوں کو کاروبار سکھانا ہے، کیونکہ اس ملک میں اب سرکاری نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اور اگر ملتی بھی ہیں تو اس میں تنخواہیں نہیں ملتی. یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. اب لوگوں کو کچھ سیکھنا ہے، ہنر سیکھنا ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑا اسکوپ ہے وہ آئی ٹی کا ہے. صحیح. دنیا اس طرف جا رہی ہے، بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، $900 ملین، $600 ملین، $800 ملین. پاکستان میں سب سے اچھی حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہاں کی جو پاپولیشن ہے اس میں 65% یوتھ ہے. اب صرف ان کو وہ کورسز کرانے ہیں جو ابھی پلان کیا ہے کہ 50,000 لوگوں کو گورنر ہاؤس کے اندر، میں نے جگہ پوری پلان کر لی ہے. سنا تھا کبھی کہ اس میں یونیورسٹی بنے گی. جی تو مجھے بھی خیال آتا ہے ہو سکتا ہے کہ بنیاد کی جو چھپی پڑی ہو آپ نے تلاش کی. مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں اگر آپ بھی کریں گے نا، وہ کہتے ہیں جی آپ نے عوام کو کیوں گورنر ہاؤس میں لے آئے، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ایک شخص ہے جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. صحیح. جس نے مجھے، جیسے آپ کہہ رہے تھے، مولا جٹ بھی کہا، اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم نے مجھے ڈان بھی بنایا، اور مجھے انہوں نے ایک ولن بنانے کی جو کوشش کی تھی، ان کا شکریہ، کیونکہ اس سے زیادہ مجھے ہمت بھی ملی. اور مجھے یہ لگا کہ ایک ایسی ٹیم ان کی جو پورے پاکستان میں جو اچھی بات کرے اسے گالیاں دیتی ہے، تو ایسا کام کیا جائے کہ پھر لوگ ان کو گالیاں دیں. اور اللہ کا شکر ہے اسی جذبے سے میں آگے بڑھا. تو جنہوں نے مجھے مولا جٹ کہا تھا وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ گورنر ہاؤس جو ہے اس کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا اور عوام اس کے اندر نظر آئے گی. تو میں 3.5-4 سال ٹی وی پہ یہی دیکھتا رہا کہ کس دن گورنر ہاؤس کے دروازے کھلیں تو ہم بھی چلے جائیں، جا کے دیکھیں تو صحیح کہ کیا کرنا ہے وہاں. تو جب اللہ نے ہمیں مہلت دی، موقع دیا، تو یہ گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے سامنے کھلے ہوئے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو ہر روز وہاں میڈیا کو بھی انوائٹ کرتا ہوں اور عوام بھی آ رہی ہے. اور اسپیسیفکلی ہم نے یہ کیا تھا کہ کراچی میں اور سندھ میں جتنی یونیورسٹیز تھیں ان کو ہم نے باقاعدہ انویٹیشن بھیجے تھے، جتنے کالجز اور اسکولز کو. میں چاہتا تھا کہ یہ یوتھ آئے، سب آئیں، دیکھیں، کیونکہ یہ ایک کانفیڈنس ملتا ہے کہ آپ اپنے صوبے کے اس گورنر ہاؤس میں آئے ہیں، وہاں آپ کے فاؤنڈر آف پاکستان کا آفس ہے، ہم وہ بھی دکھاتے ہیں ان کو. لیکن صرف اتنا نہیں ہے، یہ کھانے کھلانا اور یہ ساری چیزوں سے قوم نہیں چلے گی. اس کے لیے ہمیں ان کو ہنر سکھانا ہے، اسکل دینی ہے، اور ان کو پھر آگے کانفیڈنس بھی دینا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اچھا کانٹینٹ مل جائے، آپ وہ کورسز کر لیں جو آج دنیا میں جس چیز کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے، وہ کورسز کروانے ان کو، تاکہ یہ دنیا کے ساتھ میچ کرے. ایک اینڈرائڈ فون جس شخص کے پاس ہو وہ 3 سے 5 لاکھ روپے مہینہ کما سکتا ہے، بالکل صحیح، اور فورن ایکسچینج اپنے ملک کو لا کے دے سکتا ہے، بالکل صحیح. تو ہم چھوڑیں فیکٹریاں لگانے کو، ہم چھوڑیں اس بات کو کہ یہ کام ہے وہ کام ہے، وہ نہیں کرنا، نہیں کریں. لیکن اپنے ان نوجوانوں کو، بچیوں کو یہ ضرور سکھانا ہے میں نے، اور پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ. اس میں بہت سارے لوگ ساتھ شامل ہوں گے. 50,000 کا پہلا بیچ ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں. اور اگر اس شہر میں لوگوں نے یہ کام سیکھ لیا نا، تو جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں سٹی مشہور ہوتی ہے نا کہ آئی ٹی ویلی ہے، آئی ٹی سٹی ہے، تو انشاءاللہ اس شہر کراچی کو آئی ٹی سٹی بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس نا اجازت آپ لوگوں کی، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہی پیغام کہ آپ اپنی بھابھی کے لیے آئیں صلہ رحمی میں آتا ہے. تو یہ بھی ایک عبادت ہے. ماشاءاللہ آپ نے اچھا پیغام دیا. صلہ رحمی کرنی چاہیے لوگوں کو، نو میٹر کہ وہ کون ہے، یہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے طول تاریخ میں کبھی ایسی سچویشن آٹے کے حوالے سے نہیں دیکھی. بالکل ایسے. ایک تو آپ دکانداروں کو جا کے پکڑتے ہیں کہ آپ منافع خوری نہ کریں، لیکن اس کی اصل وجوہات کیا ہیں اور اس کے سد و باب کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو برملا کہوں گا کہ اس ملک میں فلور مل لے لیں، شوگر مل لے لیں، باغات لے لیں، کیلے کے، موسمبی کے، جس چیز کے بھی، ان سب کے جو مالکان ہیں نا وہ آدھے وہ حکمران ہیں، وہ حکومتوں میں شامل ہیں. وہ طبقہ ہے جس کو آپ بات نہیں کر سکتے. آپ جس کی شوگر مل اٹھائیں وہ کون ہے آپ پتہ کر لیں. میرے پاس تو ساری فہرست ہے کہ آج کیلا مہنگا کیوں آ رہا ہے.
कराची के अंदर सेब महंगा क्यों आ रहा है, ये पूरे पाकिस्तान में जो ये सब्ज़ी मंडी वालों को मैंने बुला के बात की ना, तो जब उन्होंने अपने हालात बताए तो मैंने कहा बस कर दे भाई, रुलाएगा क्या। तो पता ये चला कि जो पीछे असल जो है वो मुरान है, जो वो तबका है जो हर हुकूमतों में शामिल हो जाता है जी, क्योंकि उनके पास मुनाफा करने के लिए उनके पास ये सारे टूल्स मौजूद हैं। असल व्यापारी तो वो लोग हैं जो मुल्क के साथ खेल रहे हैं, यानी मैनिपुलेट को करना, मैनिपुलेट किया और जाता है, वही असल पैसा कमा रही है। बहुत आपने बात की, असल सबेबाब ये है और उसी के ऊपर आवाज़ भी उठा रहा हूँ मैं। आप मेरी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे ना तो वो फिर मैं करने के बाद आखिरी में ये ज़रूर कहता हूँ कि अल्लाह मेरी तौकीर सलामत रखना, सभी ज़मीनी खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। ये बड़ी कांस्टेंट टास्क है जिसके वाले से आप बात करें। आप जो है ना उनके साथ उनके खिलाफ आवाज़ उठाना वो आसान काम नहीं है, बहुत जहाद है। 9 लोग आटे के लिए बेचारे जान से आटे के लिए अफसोस होता है। ये जो एक मकसद था, मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर दूं कि ये गवर्नर हाउस में इफ्तार और डिनर का जो असल मैसेज है वो क्या है। मैसेज ये है कि जब गवर्नर हाउस के दरवाजे, जिसे आप ऐवान सदर रोड कहते हैं, वहाँ 3 चीज़ों की पाबंदी थी उस रोड पे। वहाँ मोटरसाइकिल, रक्षा और बस नहीं आ सकती थी उस रोड पे। आज आप गवर्नर हाउस के दरवाजे, मेन दरवाजे पे देखेंगे तो वहाँ आपको हज़ारों मोटरसाइकिलें, रक्षे और बसें मिलेंगी। तो मैसेज ये है कि अगर गवर्नर हाउस के दरवाजे खुल सकते हैं तो वो साहिब इख्तियार, साहिब हैसियत और साहिब सरबत लोग अगर वो चाहें तो वो अपने दरवाजे खोल सकते हैं। क्या बात उन लोगों के लिए जो आज मजबूर हैं, और वो अगर आगे बढ़ें, जैसे अभी बात हो रही थी कि अगर ये सारे ही लोग जो इक़्तिदार में हैं, अगर वो भी ये सोच लें कि जिन लोगों की वजह से हम इक़्तिदार में आते हैं, अगर हम उनका भी इसी तरह से ख्याल रख लें तो क्या वजह है कि हम अपने लोगों को ठीक नहीं। बड़ी अच्छी बात की। जी जी जी, देखिए हमने देखा अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है मुसलमानों को अफ्तार करवा रहा है। बरतानिया की मलका चली गई, वो अफ्तार करवाती थी। क्या वजह है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउसेस, चीफ मिनिस्टर हाउसेस, बड़े बड़े हाउसेस, तो जमील भाई गवर्नर हाउस में तो हो रही है ना अफ्तार। आप पॉजिटिव भी तो देखिए। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ ना, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि ये पहली मर्तबा दरवाजा खोला है इन्होंने, तो मैं समझता हूँ ये तरगीब है ऊंचे घर वालों के लिए भी कि आप भी ये दरवाजे खोलिए। और दूसरी बात अप्रिसिएशन ये देखें, लोगों को कतारों में लगा, आटे की लाइनें लगाएगी, लोग शहीद हो गए। अब गवर्नर साहब ने जो बचत बाजार शुरू किया है, जो कम नर्ख पर, मैं समझता हूँ इसे मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास तक सब ये लोगों को फकीर ना बनाए, इसलिए कि गुर्बत जो है वो इससे ख़त्म नहीं होगी कि आप खराब, गुर्बत ख़त्म होती है इंसाफ से। बिल्कुल, जैसे कामरान भाई ने कहा कि आईटी डिपार्टमेंट में, अब देखिए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। एक तो मैं ये सब लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इतना विजन जब होता है किसी का और इतना कोई काम करना चाहता है तो फिर हमें देखना भी चाहिए, और वो कर भी रहे हैं, नजर आ रहा है। उसके अलावा मदिया एक चीज़ आप देखिए, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है ना मेरे पास, आपके पास, हम वी कैन नॉट स्टार्ट न्यू बिजनेस, बट एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, और ये करवाना भी चाह रहे हैं, और बच्चे खुद संभाले, यूनिवर्सिटीज में आप जब हम पढ़े होते हैं ना तो हमें होता है हमें की नौकरी चाहिए, आप उनको स्किल ऐसा दें कि आपके मैं खुद नौकरी पैदा कर सकता हूँ, और यही करना है आपको। एक छोटी सी ब्रेक की बात जी सारे में हमें माजरत के साथ एक ब्रेक लेने जाना है और हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, जरूर कॉल कीजिए और हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान का समा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। समा का रमज़ान आप लोग देख रहे हैं और गवर्नर ऑफ सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान भाई एक बार फिर आपको वेलकम कहेंगे और आप लोग भी देख रहे हैं। एक बात जो ब्रेक में, चूँकि मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ कि हमारी एक नेगेटिविटी फैलाने की आदत हम सबकी भी बन गई है, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो, चाहे वो वीडियोज़ के थ्रू हो। हम बुरी चीज़ को ज़्यादा उजागर करते हैं, अच्छी चीज़ों को के बारे में डिस्कशन ही नहीं करते। एक बहुत जो खुशाइंद बात मुझे ये अभी मालूम हुई, एंड आई वाज सरप्राइज कि मुझे ये बात पहले मालूम क्यों नहीं थी, कि ताकतवर पाकिस्तान के नाम से एक मुहिम का आगाज़ हुआ है। कम से कम 20 लाख लोगों के घर इज्जत के साथ कोरियर के ज़रिए उनका राशन पहुंचाया जाएगा। ये कामरान भाई ने ये काम जो शुरू किया है, ये कमाल है, हम कभी उजागर नहीं करते। इन्होंने ये भी कहा कि लोगों की सैलरी को बढ़ा के 25,000 से 50,000 कर दी जाए, ताकि जो महंगाई हुई है उसमें लोग जो है वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। फिर
جو سب سے خوبصورت بات ابھی انہوں نے مجھے بتائی کہ جو تعلیمی نظام میں قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کو لازم کرنا ایک مسلم کنٹری میں کتنا ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہمارے بھائی لگے ہوئے. تو یہ ہم اپنے بھائی کی، اور ماشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا ویژن، اور ہمارے دیکھیے اس وقت اگر ہم کسی بھی پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل سٹانس کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ بات تو کریں جو ایک انسان اپنے طور پہ لگا ہوا ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو ہم اپریشیٹ کریں. کیونکہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے نا کہ کون کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے، آپ تو وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ سب کے بچوں کے لیے بہتری ہے، جو ہمارے صوبے کے لیے بہتری کر رہے ہیں. اچھا وقت مختصر ہے، میں سارم بھائی پہ بھی آؤں گی کیونکہ سارم بھائی کو بات کرنی تھی، لیکن ابھی جو ہے بنو سما کی آواز ہمارا سیگمنٹ ہے، یہ شروع ہو گیا ہے. اور کامران بھی آپ کو بتائیں، یہ ہماری بنو سما کی آواز سما ٹی وی کی اتنی بڑی کاوش ہے کہ اس میں ہر سال نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے، اور پاکستان بھر سے اچھے اور بہت پیارے نعت خوان جو ہیں وہ اس میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور اس بار بھی وہ مقابلہ جاری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج ایز اے جج جو ہے فصیح بھائی اور سبی بھائی کے ساتھ، آپ بھی جو بچے ہیں آپ ذرا ان کو بھی، ہم چاہیں گے آپ کی جانب سے کوئی ایسے کامنٹ بھی ہوگا تو بچوں کو کافی انکریج کرے گا. اچھا معروف بتائیں پہلی آج کون کنٹیسٹنٹ ہے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو گورنر صاحب کو بھی السلام علیکم. بتانا چاہوں گی آج ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے محمد تنزیل. تو آئیے چل کے سنتے ہیں محمد تنزیل کا کلام. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا 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 بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں. جزاک اللہ، بہت خوب بہت خوب. آج پہلے ذرا ہم کامران بھائی سے ذرا شروعات کرتے ہیں. ہم ذرا اپنے فصیح بھائی اور سبی بھائی کے پاس بعد میں جائیں گے. کیسا لگا کلام؟ سبحان اللہ جی، کلام بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت، اور جسے کہتے ہیں نا سننے کے بعد ذہنی اور قلبی دونوں سکون فیل ہو رہے تھے. اچھا کامران بھائی، ویسے آپ خود کبھی آپ نے نعت پڑھی ہے؟ نہیں، میں نے خود نہیں پڑھی، میرا چھوٹا بھائی پڑھتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ، لیکن ہمارے جتنے بھی نعت خوان ہیں ماشاءاللہ جن کو سنے تو جیسے لفظ میں نے کہا نا کہ قلبی اور ذہنی سکون ملتا ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اسی سما میں جسے کہتے ہیں کہ آپ گم ہو گئے. ذکر جو اس پیارے کا ہے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے آپ فصیح بھائی ان کے بارے میں؟ محمد تنزیل بہت ہی خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا ہے، اور
गुंजाइश तो सब में निकलती है, लेकिन निकालनी नहीं चाहिए इनके पढ़ने में, कोई गुंजाइश नहीं निकलती। आज आप इतने खुश हैं फसी भाई, अल्लाह पाक ने मेरी जिंदगी में मुझे ये दिन भी दिखाना था कि आज आपके आने पे पहली दफा ऐसा हुआ कि इन्होंने फराग दिली का मुजाहरा किया है। आप यकीन, ये उसका हक था, जी नो डाउट, ये उसका हक था कि मैं कहूँ कि वैसे जो फसी भाई की बात है ना, जी इनका कह देना ही हाँ जी, नो डाउट नो डाउट। सभी भाई क्या कहेंगे? इन पे कोई शक नहीं किया जाता। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। बेटा तंजील, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद पेश करूंगा इसलिए कि कामरान भाई ने एक छोटी सी बात की तरफ इशारा किया, लेकिन वो है बहुत बड़ी बात पढ़ने वाले के लिए। जो शख्स पढ़त में फ़ज़ा बनाने में कामयाब हो जाए ना बेटे, उसके पढ़ने के दौरान एक फ़ज़ा बन जाए और उसमें लोग गुम हो जाएं, वो पढ़ने वाले की कामयाबी होती है। आपकी इस पूरी नात में आपके अदाई के हुस्न के साथ साथ वो फ़ज़ा कायम कर लेना आपका असल हुस्न है। बिल्कुल, मुबारकबाद। क्योंकि वो जो आप रिश्ता जो आप जोड़ लेते हैं, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना, वो बड़ी बात होती है। अच्छा सारिम भाई, आपकी बात करना चाह रहे थे गवर्नर भाई? मैं कहना चाह रहा था, गवर्नर साहब से लोगों की सियासी मोहब्बतें या मुखालफतें अपनी जगह सही। मेरी जब पहली मुलाकात हुई गवर्नर बनने के बाद, मैं गया, मैंने इनको एक छोटी सी बात बताई कि गवर्नर साहब सिविक सेंटर बड़ी एक अहम जगह है, वहाँ एक जगह है पुल से उतरते हुए जो खाली पड़ी है और वहाँ उल्टे सीधे लोग बैठे होते हैं। मैं जब दूसरी मुलाकात पे गया हूँ तो वो सारी जगह जो वहाँ से गुजरते सब नहीं देखी होगी, आज वो देखें कि कितनी खूबसूरत जगह बनी हुई है वो वाली। ऐसे गवर्नर। दूसरा, इनको बच्चों का जब बताया गया कि मेरे शेल्टर होम के बच्चे, पता है गवर्नर साहब को पहले से, मकसद एक गवर्नर बनने के बाद एक दूसरा अंदाज होता है, तो उन्होंने फ़ौरन उन बच्चों को अपने पास बुलाया, पूरा गवर्नर हाउस घुमाया, और मुझे आज भी वो सीन और समा याद है। यकीन जाने दिल इतना खुश हो रहा था कि मैं इनके साथ नहीं बैठा हुआ था, इनके साथ वो बच्चे बैठे हुए थे, इनकी गोद में बच्चा बैठा था और अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। बहुत सी तालियां जी। तो ये अवामी गवर्नर है। आपकी इजाजत के साथ, क्योंकि ब्रेक का वक्त, हमें शार्प ब्रेक लेना है, अभी इंशाल्लाह वापस आते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान का समा। जी, तो बनो समा की आवाज़ में हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ हमारे जयत उलमा तो मौजूद हैं ही, हमारे पास हमारे प्यारे नाथवान हैं, सारिम भाई भी मौजूद हैं, साथ में आज हमारे साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मज़े की बात है कि ये पहली रमज़ान ट्रांसमिशन है जिसमें वो शिरकत कर रहे हैं, और ये ऐसी पहली रमज़ान ट्रांसमिशन भी है जिसमें वो आज के दिन के लिए जज बनो समा की आवाज़ के लिए, जो हमारे कंटेस्टेंट के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तो कंटेस्टेंट हमारे साथ हो गए हैं, मोहम्मद तंजील कराची से। अब मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी जरा कंटेस्टेंट को हम सुन लेते हैं ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करें। एक उनसे सुनने से पहले मैं कानून भाई से एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारा ये एक न्यूज़ चैनल है और ब्रेक भी आती है, न्यूज़ भी चलती है। आज की यूथ के लिए कानून भाई आप क्या एक मैसेज देंगे कि जो बहुत ज़बरदस्त एक मैसेज दीजिए जो हम रिकॉर्ड करके और सुना भी दें लोगों को, और यूट्यूब पे भी हमारे रहेगा और लोग सुनेंगे भी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहूँगा कि लोग शायद इतने आदी हो गए कि कोई मसीहा आएगा और उनकी ज़िंदगी में उनके हालात चेंज कर देगा। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी मसीहा के इंतज़ार में ना रहें, अल्लाह पे यकीन रखें और ख़ुद एक दूसरे के मसीहा बने, एक दूसरे की मदद करें। 1+1 फार्मूले पर आएँ। अगर आप ख़ुद कुछ हैं और आपको कोई नॉलेज है, आपके पास कोई इल्म आ गया है, तो कोशिश करें अपनी तरह की ज़िंदगी अपने किसी हमसाए, किसी रिश्तेदार और किसी दोस्त को उसको भी उसमें शामिल करें, उसकी ज़िंदगी बदलने में। और देखिए, दुनिया में अब फ्यूचर आईटी का है। जिसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर वो उसके पास कंटेंट है, वो कोर्सेज करें जिसमें दुनिया आज जा रही है। नौकरियों के इंतज़ार में ना रहें, नौकरी देने वाला बने। तो 3 से 5 लाख रुपए महीना वो कमा सकता है। अगर नहीं हो तो मेरे पास गवर्नर हाउस आ जाए। ठीक है, मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ। सिर्फ अच्छे कामों की तरफ आगे आएँ, जज्बा रखें, हमने खुद ठीक करना है। अब एक दूसरे को नहीं ठीक करना, हमने सबको मिल के इस शहर को, इस पाकिस्तान को ठीक करना है, और ये यूथ करेगी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि दूसरे को ठीक करने के बजाय जब लगे रहते हैं दूसरों पे तनकीद करने से बेहतर है कि अपने इर्द गिर्द माहौल को, अपने शहर को ठीक। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, हम लोग बड़े कंफ्यूज, अनस्टेबल फील करते हैं, और यूथ स्पेशली जो है वो पाकिस्तान से आप देखते हैं कि बाहर छोड़ के जा रहे हैं लोग और कहते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक जो स्टेबिलिटी कब आ जाएगी और होगी? देखें, आएगी कभी नहीं, हमें लानी पड़ेगी।
جو باہر بھی جاتا ہے وہ جا کے اپنے پاکستان اپنے وطن کو نہ چھوڑے. اگر وہ وہاں جا رہا ہے تو اس ملک میں ڈالر بھیجے, اگر اچھی جگہ پر ہے کسی اور کو بھی بلائے. دیکھیں جب تک ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی جو بات کی گئی یہاں پہ ہماری بہن بیٹی نے کی شہر کراچی کے لیے, تو میں اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہ روشنیوں کا جو شہر تھا نا, اس کو اب مجرموں کا شہر بنایا جا رہا ہے. تو ہم نے بننے نہیں دینا ہے. ہم نے اسی شہر کو جو معیشت کا ہب کہلاتا ہے, جو پاکستان کا دل کہلاتا ہے, آج یہاں لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں جیسے روڈ اور راستے ٹوٹے پڑے ہیں. یہ شہر جس میں سمندر ہے لیکن لوگوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے. اس شہر میں جو معیشت کا ہب ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. آج لوگ رمضان میں بھی رات کو سحری نہیں بنا سکتے کیونکہ گیس نہیں ہے. اور 75 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں نا کہ کیسے چلے گا پاکستان. کوئی آیا اس نے کہا نیا پاکستان بنا دیتا ہوں, تو جیسے ہمارے سارم بھائی نے کہا انہوں نے اسی دن کہہ دیے تھے کہ گیا پاکستان. تو لوگوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا آسرا دیا, 50 لاکھ گھروں کے وعدے کیے, ملے نہیں. میں کہتا ہوں وعدہ بھی وہ کریں جو آپ اس قوم کو دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم سب یہ ٹھان لیں, کیونکہ جو خاموش رہتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے. ہمیں اب خاموش نہیں رہنا. میڈیا بھی آواز اٹھائے اور عوام بھی, کیونکہ جتنے دن آپ خاموش رہے ہیں تو آج ہم نے اس وطن کو 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے دنیا میں رسوا کرا دیا ہے. ہم بے حسی کی طرف جا رہے ہیں. ہم سب کچھ بن گئے, اچھا ڈاکٹر, انجینئر, سب کچھ. 2 چیزیں ہم نہیں بنے, ایک اچھا انسان اور ایک اچھا پاکستانی. ہم قومیتوں میں اور ہم فرقوں میں بٹ گئے. ہم نے آج اپنے آپ کو, کوئی بلوچی سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ یہ نہیں کہتا میں بلوچستان کا ہوں, وہ کہتا ہے میں چاگی کا ہوں, کوئی کہتا ہے میں زیارت کا ہوں, سندھ والا کہتا ہے کہ میں لڑکانہ کا ہوں, کوئی کہتا ہے میرپور خاص کا ہوں, کوئی بندہ سوات والا ہے تو کوئی مالاکنڈ کا ہے, کوئی پنجاب میں فیصل آباد. کوئی پاکستانی نہیں مل رہا ہے. ہمیں پاکستانی بننا ہے, اچھا انسان بننا ہے. ہم شارع فیصل سے گزر جاتے ہیں, بہت اچھی, موٹر سائیکل والے کو بچے سمیت گرا ہوا دیکھ کر, لیکن ہم اٹھاتے نہیں ہیں اس کو. ہاں اس کی ویڈیو ضرور بنا لیتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, اپنے ٹک ٹاک پہ ڈالی ہوتی ہے. تو ہمیں اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم سب اچھا انسان بنیں گے, ہم سب کو ایک سمت کا تعین کرنا ہے بس, اور اگر ہم نے سمت کا تعین کر لیا تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا میں ایک شعر سنا دوں جو میں لکھ کے لایا تھا, لیکن جب آپ لوگوں نے بات کی تو اس میں یہ صرف اس کو غور سے سنیں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا تو جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. صرف عزم و یقین کرنا ہے. اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں سما سے نکلے گا. انشاءاللہ. بہت پیاری بات. اچھا اب کیونکہ فصیح بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ. اچھا بریک کا ٹائم آ گیا ہے, چلے جی بریک کا ٹائم آ گیا. بس شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. آپ کے آنے سے ایک تو ہماری حوصلہ افزائی, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آپ کی باتیں سنی, ڈیفینیٹلی ان میں ایک امنگ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ہوپلیس نیس جو ختم, جو بالکل ہم نا امیدی کی بات کر رہے تھے, جو ہم اعتقاد کی بات کر رہے تھے وہ مسنگ ہے, وہ ہونا چاہیے. آپ کی باتوں کی وجہ سے, آپ کی اس حوصلہ افزائی سے بہت اچھی. نہیں سر اچھا چلیں ایک اور بات کہتے ہیں. دیکھیں میں اب جا رہا ہوں, آپ سب کو بھی گورنر ہاؤس میں افطار کی دعوت ہے, اور یہ عوامی لوگوں کا افطار ہے. تو اس ملک میں جو عوامی لیڈران ہیں, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہو, صدر مملکت ہو, CM ہو, اگر عوام کے ساتھ روزہ افطار کرنا ہے, ان کے درمیان بیٹھنا ہے, تو سب کو انویٹیشن ہے گورنر ہاؤس کے اندر. بالکل صحیح. اچھا جلدی سے کچھ آپ کا فیوریٹ کلام جو آپ فصیح بھائی سے سننا چاہیں تاکہ پھر ہم اس پہ بریک پہ چلے جائیں. تو سارے ہی کلام ایسے ہیں کہ کس کی میں ان سے گزارش کروں, لیکن اگر یہ جو اپنی پسند, جو ان کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ سنائیں. اور میں بہت کیا بات, میں چند اشعار صرف جی فصیح بھائی عطا ہوں. روئے زیبا دکھائیے سرکار, روئے زیبا دکھائیے سرکار, دل میرا جگمگائیے سرکار, دل میرا
जगमगाइए सरकार, हसरत दीद में न मर जाऊं, हसरत दीद में न मर जाऊं, ख्वाब में मेरे आइए सरकार, ख्वाब में मेरे आइए सरकार, दर पे हाजिर है हश्र के प्यासे, दर पे हाजिर है हश्र के प्यासे, जामे कौसर पिलाइए सरकार, जामे कौसर पिलाइए सरकार, बंदे नफ्स बन गया। रमज़ान के समा में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक कंटेस्टेंट हमारे हो गए हैं कराची से, जिनका नाम था मोहम्मद तंजील, और अब मुझे असद अयूब बताएंगे कि आज के दूसरे कंटेस्टेंट कौन है। मदिया साहिबा दूसरे कंटेस्टेंट हमारे हैं पेशावर से, आलियान अजीज़ पेशावर से। जी आलियान बिस्मिल्लाह। ये बहुत एक इनके सुनने से पहले ये बता दीजिए कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हमारे पास पहुँचे हैं और बहुत मेहनती हैं, और लकी मरवत से आया है बच्चा, तो माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। से पहले कोई रास्ता नहीं था, जिसका कोई आसमां नहीं था, तेरे पहले तू जवाज़ दो जहां है, तू ही राज़ कुन फ़क़ा है, तू जवाज़ दो जहां है, तू ही राज़ कुन फ़क़ा है, तू कहाँ तू कहाँ कहाँ नहीं था, तेरे आस्तां से पहले कोई नहीं था,
تیرے آستان سے پہلے ماشاءاللہ کچھ ٹیکنیکل جو ہے وہ تھوڑا سا صرف یہ ہوا کہ سبھی بھائی اور فصیح بھائی نے اس کا کچھ تھوڑا ساؤنڈ مس کر دیا. وہ یہاں پہ ساؤنڈ آنے میں کچھ بریک کر رہا تھا. اندازہ جی کیا کہیں گے آپ بتائیے؟ دیکھیے اول تو انہوں نے بہت زیادہ گلے کا استعمال کیا, بہت زیادہ مرکیاں لگائی, تو نہیں کرنا چاہیے, اتنی ضرورت نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ لفظ دو جہاں ایک ہی لفظ ہے, جس طرح خطا کار ایک ہی لفظ ہے تو دو جہاں بھی ایک ہی لفظ ہے. انہوں نے دو جہاں کو توڑ, دو انہوں نے الگ کا, جہاں الگ کا. ٹھیک ہے, یہ تلفظ کی بھی غلطی ہے, ترنم کی بھی غلطی ہے میرے نزدیک. ترنم میں ان کا شاید ترنم میں بہت زیادہ گلے کا استعمال تھا, بہت زیادہ میں کہنا چاہ رہا ہوں فصیح بھائی شاید ان کا سٹائل ہی یہی ہے پڑھنے کا. سٹائل کو چینج کرنا ہے, مقابلے میں. ٹھیک ہے, اس سٹائل کو آپ کہہ رہے ہیں چینج کریں, کیا کہیں گے سبھی بھائی؟ علیان عزیز آپ نے واقعتاً بہت اچھا پڑھا. جس عمر میں آپ ہیں, جتنی ریاضت آپ کی ہے وہ حیرتناک ہے ماشاءاللہ, اور اس پر ہم بہت خوش ہیں. لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ اپنی سانس کے بیک اپ کو اپنی سانس کی قوت تک لے جانا چاہیے. اس سے جب آپ آگے نکلنے کی کوشش کریں گے, یعنی آپ بھرپور پڑھنے والے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی جب ہم اس کے بعد بھی اپنے انترے کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ اضافی محنت کر رہے ہیں جس کی گنجائش نہیں نکلتی تھی. ٹھیک ہے, آپ بہت خوبصورت پڑھے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ سے دوبارہ پڑھوا کے سنتا, مجھے نہیں پتا کتنا وقت ہے, ایک آدھ شعر پڑھتا, لیکن آپ ایک لائن تو پڑھ ہی سکتے ہیں. ایک لائن جو شروع آپ نے آغاز کیا تھا وہ سنا دیجیے. استائی جو پڑھی تھی بیٹا ایک مرتبہ پہ سنا. جی بسم اللہ, آواز جا رہی ہے بیٹا, پڑھیے اس کو دوبارہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو. جی جی بسم اللہ. تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا, وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا, تیرے آستان سے پہلے. بہت خوبصورت. اچھا مجھے بتاؤ, کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ابھی آپ لکی مروت سے آئے ہو, تو کتنے گھنٹے کی مسافت طے کر کے آئے ہو؟ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ جو لوگ ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ کتنی ایفرٹ نعت خوان پٹ ان کرتے ہیں اس میں. آلیان آپ کو آواز آ رہی ہے؟ 5 گھنٹے کا سفر. جی آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ان کا یہ بہت پیارا بچہ, بہت محنتی بچہ اور بہت خوبصورت پڑھنے والا, اس کا نمبر جو ہے سامنے چل رہا ہے. آپ لوگ ووٹنگ کریں گے تو یہ رہیں گے سیکنڈ میں, آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو ان کی محنت اور ان کی محبت بھی دیکھیے گا. اور کچھ دیکھیں جو ہمارے ججز ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, بیکاز آف کورس یہ دیر از اے ریزن کہ یہ ہمارے یہاں پہ سینئر ججز ہیں اور انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, تو اور یہ جانتے ہیں کہ کہاں پہ کیا چیز کیا کرنی چاہیے. اچھا ہم نے کامنٹس ہم نے لے لیے. مقابلے ہوتے ہیں نا, یہ پڑھت کی نزاکتوں کو بتانے اور بیان کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے, جس میں کوئی بھی طالب علم کی حیثیت سے جب آتا ہے تو وہ لرن کرتا ہے کہ کس بات پر ٹوکا گیا. اصل میں ہے یہ ایک تربیت کا مرحلہ, ورنہ یہ سب اپنی جگہ اگر محفل میں پڑھیں گے تو ماشاءاللہ ایک بھرپور کمال. دیکھیے یہاں پر آپ کو تلفظ کو لازمی لینا ہے. بہت اچھی بات. لفظ کو توڑیں گے تو ہاں میرے نزدیک یہ بہت بڑی غلطی ہے لفظ کو توڑنا. فصیح بھائی کا بھی ورڈکٹ آ گیا اور سبھی بھائی کا بھی ہمارے سامنے آ گیا. ایک چھوٹا دیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو بنو سما کی آواز, رمضان کے سما میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور اس وقت کیونکہ وہ مراحل ہیں کہ بالکل ہمارا ٹرانسمیشن بھی اپنے اختتام کو ہے, اور جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے ابھی بھی اپنے روزہ افطار بھی کیا ہے. یقیناً یہ قبولیت کا وقت بھی ہے, تو پلیز ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور میں تو ہمیشہ سے لوگوں کو دعا دیتی رہی ہوں کہ شاد رہی آباد رہی, اور اب ایک دعا اور بھی دیتی ہوں جب سے خود بھی صاحب اولاد ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اولاد کا غم
کبھی بھی نہ دے، کبھی بھی نہ دے. تو بہت خوب. اور آج کا ہمارا ایک ٹاپک رزق کا ٹاپک تھا، اور رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو ہے وہ اس کا مفہوم کچھ ایسے کہ اللہ مجھے میرے گناہ بخش دے، مجھے عافیت دیجئے اور مجھے رزق عطا کرے. یہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے اور اللہ سے بے شک رزق حلال ہمیں مانگنا چاہیے. اور آج بڑا زبردست ایک ٹاپک رہا. آپ کو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل آپ سے اچھا. اور آج کتنا اچھا ہم نے سیکھا. آج یہ پتہ چلا کہ صرف رزق حلال ہوتا ہے، رزق حرام نہیں ہوتا. وہ تو ہم جو حرام ہوتا ہے وہ رزق نہیں ہوتا. جی ہاں جی ہاں. جناب آپ اب ہم اختتام کی طرف جائیں، کلام کی جانب بڑھیں گے. جی اسد بسم اللہ کیجئے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی کیا سے